کہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی، تو پرانی باتوں کو ہم ریویو کر رہے تھے، تو اس اسنا میں تسلیم صاحب تشریف لائے۔ تسلیم صاحب داعی اللہ ہے نا، تو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ تو انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، اگلے دن اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجدد اور امام مہدی اور نزول مسیح کے نظریات یا عقیدے قرآن کریم میں موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو میں کہا ہے اور اب دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور ناراضگی ہے، جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہیں تو دکھا دے فلاں جگہ لکھے ہوئے ہیں، یا نہیں لکھے ہوئے تو کہہ دے نہیں لکھے ہوئے۔ یہی ہے نا بات، اس کا جواب۔ تو پھر جی وہ بالکل۔ بات پتہ نہیں کس طرح پلٹ گئی اس طرف کہ آپ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھیں، تو اس سے پھر آپ احمدی ہو جائیں گے، شاید انہوں نے یہ کہا۔ تو علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دیتے ہیں، انہوں نے پھر کھول کے پڑھنی شروع کر دی۔ وہ کافی لمبا مضمون ہے، ایک ہی سٹنگ میں سارے پڑھنا تو تھوڑا سا تھکا دینے والا ہے۔ جی جی پھر وہ بنی اسرائیل صاحب آ گئے تو کچھ انہوں نے بھی مدد کی، انہوں نے کہا کچھ حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، تو کافی صفحے انہوں نے پڑھے، پھر کوئی بہت سارے صفحے انہوں نے پڑھے، تو ایک قسم کا اس کے پڑھنے کا سیشن چل پڑا۔ باقی لوگ سنتے رہے، اکٹھے ہوتے رہے، آبادی جو ہے وہ 100 سے بھی تجاوز کر گئی۔ پھر علامہ صاحب کو یہ بات سوچی کہ بجائے ہمارے پڑھنے کے ورقے پلٹنے کے، وہ کتاب آڈیو میں موجود ہے، حافظ مظفر احمد صاحب نے وہ پڑھی ہے، تو انہوں نے ان کی زبان میں وہ کیسٹ چلا دی، تو اس کو بھی لوگ نماک سے وہ بھی سنتے رہے، باقی بھی سنتے رہے، اور اس حد تک کہ عموماً وہ انہوں نے جانا ہوتا ہے علامہ صاحب نے، وہ آج اپنے وقت سے تھوڑا ہٹ کے 5:30 کے قریب گئے، 1 گھنٹہ زیادہ بیٹھے رہے، سنتے رہے۔ تو اس کے سننے کی وجہ سے نہ تو لوگوں نے آپس میں کوئی گفتگو کی، نہ کوئی ناراضگی ہوئی، نہ کوئی گال موال ہوئی، نہ کوئی طنز و تشنیع ہوئی، کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جیسے کہا جائے کہ کوئی ناراضگی کی صورت پیدا ہوئی۔ تو وہ پھر جاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے دیر ہوگی، میں جا رہا ہوں، لیکن کل آ کے پھر دوبارہ سنیں گے۔ تو اس کے بعد میں تو اس بات سے مجھے درمیان میں کچھ کام کرنے کے لیے جانا پڑا، کچھ عرصہ میں نہیں رہا، کافی لمبی دیر، لیکن جب میں نے آ کے دیکھا تو وہ برابر سن رہے تھے، تو یہ سیشن کئی گھنٹے تک پر مشتمل رہا۔ تو وہ پھر جب وہ چلے گئے تو بعد میں پھر میں نے لوگوں کو اٹھا کے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے جو قریب نظر آتے گئے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل میں تو یہ گمان رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے، لیکن میری نظر نہیں پڑتی اس کے اوپر، نہیں پڑی اس وقت، یا میں دور تھا تو نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ تو نہیں کہ میں جان بوجھ کے نہ اٹھاؤں، لیکن اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو آتے رہے وہ اپنے تبصرے کرتے رہے، خوشائند تبصرے ہی تھے، اچھی باتیں تھیں۔ تو پھر جب یہ ساری بات گزر چکی تو پھر ایک مخلص احمدی آئے، اور انہوں نے آ کے اپنے احمدیوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک خاص قسم کا لفظ بولا جو آپ بھی بعد میں سنا ہوگا، آپ نے، جی آپ جی بھی موجود ہوئے تھے، جی جی میں اور آگے تھا۔ اس لفظ کی انہوں نے بار بار تکرار کی، اور اس لفظ سے نیچے گر کے اس کے آگے سے اگر یا کا لفظ ہٹا دیا جائے تو وہ لفظ بھی انہوں نے بار بار استعمال کیا، اور خوب اپنے احمدیوں کو سنایا اور دوسروں کو، اور گلہ ان کا یہ تھا کہ میں نے ان کو اٹھایا نہیں۔ اگر میں نے نہ بھی اٹھایا ہو تو کیا یہ لفظ کہنے کا جواز بن جاتا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، مطلب آپ زیادہ جی آپ کی تو براڈ ہے، آپ کا استحقاق ہے، اور آپ کی بالکل۔ اول تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو اگنور نہیں کیا، میں اللہ کو جان دینی ہے، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن اگر
یہ بھی مان لیا جائے کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، تو بھی اس کا یہ جواز تو نہیں بنتا کہ یہ لفظ بولے جائیں. جی تو اور پھر اپنے احمدیوں کو انہوں نے ان کو کہا تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے سے میں کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ یہ میں آخر میں آیا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا کہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے یا کہ معاملہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو میرے علم میں نہیں ہے، اور میں تبصرہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے ایسے آدھے راستے میں. یہ بات ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہی ہے، جی ہاں جی ہاں جی. اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ہاں نہیں تو وہ اصل میں مجھے محسوس ہوا کہ ان کو شاید پھر گلہ یہ تھا کہ مجھے اٹھایا آپ نے نہیں ہے. اچھا وہ مان لیا اس کو کہ نہیں اٹھایا صحیح، تو اس کا جی یہ جی جواز کیسے ہو گیا کہ لوگوں کو دھوکہ دے جی جی دیا نہیں اور لوگوں کو ورگلا دیا ہے اور جماعت کے خلاف کو کام کر دیا ہے، نظام جماعت پہ حملہ آور ہو گئے ہیں یا کسی اکابرین کی کوئی بے ادبی کر دی ہے، یہ باتیں لازم آتی ہیں اس میں؟ نہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے حسینی بھائی. جو حق اصول کی بات ہے وہ ظاہر ہے سب دوستوں کو آپ کی شخصیت سے بخوبی واقفیت ہے، جی اور ہم بڑی محبت سے آپ سے ملتے ہیں، آتے ہیں. ابھی آپ جلسہ سالانہ پہ تشریف لائے تھے. پھر وہ کہنے لگے کہ جلسے پہ کیوں آئے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ سر وہ کئی تو لوگ حضرت مسیح باؤد آپ کہہ دیتے جی حضرت مسیح باؤد نے کہا ہوا ہے آنے کا، تو میں آ گیا. ہاں جی، تو وہ جلسے پہ آنے کی ناراضگی کا اظہار بھی انہوں نے کیا. تو اچھا پھر وہ ایک دوسرے دوست تھے جو درمیان میں تشریف لائے، وہ بھی مجھے تبلیغ کرتے ہیں، دعوت اللہ کرتے ہیں. تو وہ شاعت القرآن لے کر آئے، کہنے لگے اس کے صفحے کچھ پڑھو. تو اس کے 2-4 صفحے میں نے پڑھے ان کے سامنے، اگرچہ وہ میرے سوال سے اس کا کوئی ربط تو نہیں تھا، لیکن ان کی خوشی کے لیے میں نے پڑھ دیا. اس اسنا میں انہوں نے ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ گالیاں دے رہا تھا، برا آدمی فلاں. میں نے کہا وہ آپ کا احمدی ہے، آپ اس کو فون کر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو اس کو فون کر کے سمجھائیں. لیکن اگر آپ یہ کس نے کہا کہ کس نے فون کیا؟ جو دوست اشاعت قرآن اور جو اشاعت شاعت اسلام. القرآن مجھے پڑھوا رہے تھے، اچھا انہوں نے آپ کو کال کیا. انہوں نے مجھے پرائیویٹ فون کر کے کہا کہ انہوں نے جو برے لفظ کہے ہیں، یہ باتیں کی، اچھا نہیں کیا. میں نے کہا وہ آپ کے احمدی دوست ہیں، آپ ان کو خود سمجھا سکتے ہیں. اگر ان کو نہیں سمجھا سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، مجھے ہی سمجھانا ہے، تو چلیں سمجھا دیں، پھر میں سمجھ لیتا ہوں آپ سے. ہم، یہ میں نے ان کو عرض کیا. جی میں نے بھی خیر ان سے جب بات وہ ہو رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کافی ناراض تھے، یا اور میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ایک جگہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ شاید کچھ زائد الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے. اور یا یا انہوں نے کہا بھی کہ ہاں میں نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس نے ان کا غصہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال جو بھی وجہ ہو، یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ مناسب بات ہے کہ آپ ایک براڈ پہ جائیں، وہاں کے ہوسٹ ہیں، اور وہ ہوسٹ کوئی ایسے گمنام ہوسٹ نہیں ہے. وہ مطلب ہر جگہ دوست ان کو پہچانتے مطلب ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں. سمجھاتے رہے میرے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو کہ یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے. یہ آپ کی درگزر کا لیول ہے حسینی بھائی، آپ کی جو وہ خاص پھر وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے اب اتار دے گا. میں نے تو ان کو نہیں اتارا، سوائے اس کے کہ میں چونکہ مسجد چلا گیا تھا تو اس وقت سب کو اتارنا پڑا، جی تو میں نے تو ان کو نہیں اتارا، نہ اتارنا تھا. لیکن ان کا کلام ایسا تھا کہ میں اس کا کوئی اس بحث میں انڈلج نہیں ہو سکتا تھا، صرف سن سکتا تھا. میں نے اس کا جی آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا میں ہی ہے. میوٹ لگا کے صرف ان کو سنتا رہا. جی انہوں نے 2-4 دفعہ کوشش کی کہ میں اس میں انڈلج ہو جاؤں، جو کہ ایک بحث اور تکرار والی بات ہے، اس میں جانا جی وہ تو ہاں منافی جی ہاں نہیں. جی نہیں وہ اس اس کی لیے وہ میں نے کسی اس سے مدد کی، لیکن میں نے کہا جو آپ کلام فرماتے ہیں وہ میں سنتا رہوں گا. اور وہ ویسے مناسب میری بھی رائے یہی تھی ان کو کہ آپ یہ مناسب بات نہیں کس طرح سے جی بات کی جائے. اور جی بہرحال وہ پھر تھوڑی دیر بعد براڈ آپ نے بند کر دی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے تھے مصروفیت جی تھی. لیکن بہرحال ریگارڈلیس جی اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ علمی گفتگو
में बड़ी हारिज हो जाती है, या और या उसके फिर दोस्तों का टाइम, सबका टाइम ज़ाया हो रहा होता है। या क्योंकि कुछ दोस्त आपके पास आते हैं, खालिस मैं जैसे आपके पास हाजिर होता हूँ, जी जी तो मेरा एक ख़ास नुक्ता नज़र होता है, आपके पास आने के ख़ास या इंटरेस्ट होता है, या क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपसे बहुत कुछ यहाँ से नई चीज़ लेके मतलब सीख मेरे मतलब किसी ने ये तबसरा किया कि इसको निज़ाम के साथ खुंदक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अब इलैहि राजिऊन। निज़ाम के साथ खुंदक के का नतीजा ये होता है कि कोई आदमी खलीफा साहब की शख्सियत पर एतराज अस्सलाम करता है। वालेकुम। कैसा रहा सेशन? अच्छा रहा फिर? जी, तो आपने नहीं अच्छा, सुनी कुछ कुछ हिस्सा मैंने उसका? कुछ हिस्सा सुना था। मैं पूरा नहीं अच्छा, सुन सका, लेकिन ठीक मैंने है। वैसे ही। अच्छा हुसैनी भाई, इसमें ना एक टॉपिक हज़रत मोहम्मद का चैप्टर है इस्लामी या उसूलों की फिलॉसफी में। या उसका नाम है हुर्मत खिंजीर के नाम से। या वो पढ़ा गया आज। वो पढ़ा गया? अच्छा। हम्म, उसमें हजूर फरमाते हैं, इस बात का किसको इल्म नहीं कि ये जानवर अव्वल दर्जे का निजासत खोर और नेज बेगैरत और देविस है। अब इसके दियूस हराम देवस दियूस। नहीं उसको दियूस। दियूस, सॉरी दियूस, ये तो बड़ा फेमस और वर्ड है नीज टिकटॉक पे। नहीं, नीज नीज होता है लफ्ज। नेज। हम्म, अच्छा, ये दियूस बड़ा फेमस लफ्ज है वैसे टिकटॉक पे। मैं हम्म, चल, नाम क्या लेना है। जी अच्छा, कहते हैं कि सॉरी मेरे से हाँ, अब इसके हराम होने की वजह जाहिर है कि कानून कुदरत यही चाहता है कि ऐसे पलीद और बद जानवर ऐसे के गोश्त, ये क्या लफ्ज पढ़ा आपने ऐसे? ऐसे पलीद प्लीज ठीक है। पलीद और बद जानवर के गोश्त का असर भी बदन और रूह पर भी पलीद ही होकर क्यों कर हम साबित कर चुके हैं कि हम्म, गजाओं का भी इंसान की रूह पर जरूर असर है। या बस इसमें क्या शक है कि ऐसे बद का असर भी बद ही पड़ेगा। या जैसा कि यूनानी तबीबों ने इस्लाम से पहले ही ये राय जाहिर की है कि इस जानवर का गोश्त बिलखसासियत बिलखसासियत हया की कुव्वत को कम करता है और दयूसी को बढ़ाता है, और मुर्दार का खाना भी इसीलिए इस शरीयत का में माने है कि मुर्दार अम, चलो ये पूरा मेरे पास फिलहाल मेरे पास वो नहीं है ठीक है। पेज। अच्छा, तो बाल ये पूरा पढ़ा गया आज और बाकी का हिस्सा कल पढ़ा जाएगा। हाँ हाँ जी। अच्छा, एक किताब है हुसैनी भाई, और हम्म, उसका नाम है अहकाम शरीयत अक्ल की नज़र में। जी और वो अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की किताब है, ठीक है जो इस उम्मत के हकीमुल उम्मत कहलाती है। ठीक है। और उनकी किताब का सफ़ा नंबर है 206। जी उस टॉपिक का उन्वान है किताबुल कुल और शर्ब। जी किताबुल किताबुल कुल, कुल नहीं किताबुल होगा, किताबुल अकल होगा ये। इसमें अलफ होगा दरमियान में। अलिफ है, लेकिन ये काफ दूसरा। अच्छा, अकल को दूसरा वाला, ठीक है। हाँ, इसको खाने वाला अकल अकल है, ठीक है। इसको अकल इसलिए पढ़ना है, ये अकल वो नहीं है जो हाँ, खाने अकल वाला वाली। अकल है ये। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल खाने के मानू में है अकल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सॉरी माजरत। अकल और शर्ब। हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है वो लिखा हुआ है, हम्म इस बात का किसको इल्म नहीं कि ये जानवर अव्वल दर्जे का निजासत खोर बेगैरत और दयूस है। अब इसके हम्म हराम होने की वजह जाहिर है कि ऐसे पलीद और बद जानवर के गोश्त का असर बदन और रूह पर भी पलीद ही होगा, हम्म क्योंकि ये बात साबित शुदा और मुस्लिम है कि गजाओं का असर भी इंसान मुस्लिम की रूह नहीं पर जरूर होता इसको है। पढ़ना मुसलम, मुसल्लम। हाँ जी। मुसलम है, हाँ। हम्म कि गजाओं का असर भी इंसान की रूह पर जरूर होता है। हम्म बस इसमें क्या शक है कि ऐसे बद का असर भी बद ही होगा। जैसा कि हम्म यूनानी तबीबों ने इस्लाम से पहले भी ये राय जाहिर की है कि इस जानवर का गोश्त बिलखसासा हया की कुव्वत को कम कर देता है और दयूसी को बढ़ाता है। हम्म अच्छा, ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है, एक एज इट एक इज। जैसी तहरीरें हैं जी। बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज। और इनका ये जो किसका नाम लिया आपने, ये किन की किताब है? ये है अशरफ अली थानवी अशरफ रहमहुल्लाह। अली थानवी जो हैं, इनका जमाना कौन सा है? इनका जमाना इनकी पैदाइश और वफात क्या है? ये किताब कब लिखी गई है? अशरफ अली, एक मिनट दे दे मुझे, मैं देखता जी। हूँ। अशरफ अली थानवी, ये भी मेरा 1905 के आसपास इनकी वफात है शायद, अगर मुझे सही याद पड़ता है। देख नहीं 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 कंफर्म नहीं नहीं। कंफर्म कर लें। अच्छा, ये हुए थे पैदा हुसैनी भाई, अशरफ अली थानवी वाज बोर्न 19 अगस्त 1863। ठीक है। अब और बता।
فوت ہوئے تھے 1943 میں. اچھا ٹھیک. اچھا میں کتاب دیکھتا ہوں یہ کب لکھی گئی ہے. یہ کتنی عمر بن رہی ہے 1800 پہ، اور کتنی عمر کتنی بن رہی ہے؟ 1863 سے 80 سال سے اوپر. 80 سال بڑی ماشاءاللہ لمبی عمر پائی ہے. تو سینی صاحب انہوں نے مرزا صاحب ان سب کا دور پایا ہے یہ انہوں نے؟ بالکل پایا. اگر 1863 میں پیدا ہوئے ہیں تو 1863 کا مطلب ہے جب یہ مرزا صاحب سے کوئی 30 سال چھوٹے تھے. یعنی مرزا صاحب جب 30 سال کے تھے تو یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی باقی زندگی کا زمانہ تو یہ اس میں 1882 سے لے کے ان کی وفات تک یہ جوان تھے. جوانی کے زمانے میں انہوں نے وہ زمانہ پایا. سنی بھائی یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی نے تقریباً 1334 ہجری 1915 سے 1916 میں تصنیف کی. 1915 ٹھیک ہے ایسے ہی. بعد میں اس کے مختلف ایڈیشن شائع ہوئے، مثلاً 1981 میں معروف. اچھا یہ تو لفظ با لفظ انہوں نے کاپی کی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب کا، یہ جو ریفرنس ہے. اس کے علاوہ برکات الدعا کا بھی انہوں نے کاپی کیا ہے، اور نسیم دعوت کا بھی کاپی کیا ہے انہوں نے، آریہ دھرم کا بھی کاپی کیا ہے لفظ با لفظ. آپ کہتے تو میں پڑھ دوں گا. اور ان کے ایک چاہنے والے مرید نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے لفظ با لفظ کاپی کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو. اور ایک چاہنے والے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، ان کے اینڈ پہ دیباچہ لکھا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت صاحب کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے لفظ با لفظ کاپی کر دیا اس کو، ورنہ وہ چاہتے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، ورنہ وہ چاہتے تو اس میں تحریف بھی کر سکتے تھے. تو میں کہا اسلامی اصولوں کی فلسفی پڑھی جاتی، میں نے کہا تھوڑا سا لوگوں کے علم میں اضافہ کر دو اس چیز کو لے کے. باقی آپ لوگ جزاک اللہ جاری رکھے. تھینک یو سو مچ. اسلامی اصولوں نہیں، اسلامی اصول. اور جی اچھا. اور آج حسینی صاحب اگر میں اجازت دیں تو یہ آج کہاں تک یہ پڑھی گئی ہے، کس حد تک؟ مجھے تو صحیح پتہ یاد نہیں. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ویس بھائی؟ الحمدللہ بھائی الحمدللہ. آپ سنائیں. یہ موسیٰ بھائی سے کچھ بات کرنی ہے، ذرا پاسے ذرا بلال بھائی جی ایک سیکنڈ ٹھہرے جی، میں ذرا یہ پوچھ لوں پھر کل کرتے ہیں اپنا. جی حسینی بھائی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو الزام دیا جاتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ ہیں، لیکن ٹک ٹاک پر جماعتی تربیت نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جماعت والوں کی طرف سے عجیب منطق سننے کو ملی کہ جماعت والوں کو بیوقوف بنا کر مرزا صاحب کی کتاب بنائی گئی. صحیح ہے. حسینی بھائی کہاں تک یہ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی جا سکی تھی آج؟ میرا خیال ہے کشمیری بھائی ذرا مائک دیکھیے گا. کوارٹر سے زیادہ پڑھی گئی ہے. اچھا کوارٹر سے زیادہ، ٹھیک. جی ویس بھائی میں کوئی گل کر سکتا؟ جی سر پلیز ضرور. بہت شکریہ سر، تجھے ٹائم. بہت شکریہ. موسیٰ بھائی ذرا آئیے گا سامنے. جی آ گیا. 2 سال پہلے نا، ابھی 2024 کی بات ہے، آپ کے ایک بزرگ ہیں جماعت کے، ادریس بھائی کو ذرا میوٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی ایک کلیم کیا تھا آپ ہی کی طرح. انہوں نے کہا تھا کہ جو اشرف علی ڈاکٹر ہے نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، نہ ڈاکٹر احمد دیدات جو ہے نا، احمد دیدات، انہوں نے مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہے اس کو کاپی کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جو مرزا صاحب کا عقیدہ تھا، سلیب کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کی. ہاں وہ تو ابھی. تو یہ تو ایک کلیم آپ نے بھی کر دیا. 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے بعد یہ دوسری دفعہ، اب آج تک ان سے مانگتے رہے ہیں ریفرنس، وہ نہیں ملا اللہ کے حکم سے. نہ کوئی ویڈیو ملی، نہ کوئی ان کی کتاب ڈاکٹر احمد دیدات کی ایسی ملی جس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باتیں نقل کی گئی ہیں. لیکن ابھی 2 سال بعد آپ نے بھی وہی کام کیا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابوں کو نقل کیا ہے انہوں نے حرف بہ حرف. ٹھیک ہو گیا. کیا ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس؟ میں نے تو تحریر دونوں پڑھی ہے، ان کی کتاب کی بھی یہ والے اور اپنی بھی. ثبوت یہی ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ بس یہی ثبوت ہے کہ کوئی اور بھی ہے آپ کے پاس؟ اور ثبوت یہ ہے کہ آپ جو اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک بہت بڑے شاگرد تھے، انہوں نے اس چیز کو کلیم کیا، انہوں نے اعتراف کیا اس چیز کا. ہاں کون سے شاگرد تھے؟
ایک منٹ دے میں دیکھ لیتا ہوں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، میں ابھی کھولے تو آپ دیباچہ کھولے گے نا، اس کے اینڈ پہ بالکل لکھا ہوا، بلکہ میں دیکھ لیتا نہیں، ہوں، ایک انہوں منٹ نے دیکھ یہ لیتا کلیم کہاں پہ کیا؟ کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی کتاب، کوئی ہوں۔ ہاں ان تحریر کا کے تحریر ہی ہے، تحریر میں بتاتا ہوں، ایک ہاں، ہاں، منٹ، ایک سیکنڈ، ہاں۔ بند ہی کر دوں۔ نہیں کریں، آپ اس کو اوپن کریں، نہیں میں کام بند کر دوں، کام کر رہا تھا ساتھ کیونکہ ساتھ۔ 2 سال سے میر لطیف صاحب سے تو وہ کام نہیں ہوا، شاید آپ ہی کر جائیں آج، ہم، ٹھیک ہے، اچھا اچھا موسیٰ بھائی آپ بتا آپ دیتے پہلے کہ کیونکہ جی یہ جی بہت بڑا، یہ جو آپ نے کلیم کیا نا، یہ کوئی چھوٹا کلیم نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بالکل کو ان کا بہت مقام ہے، اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان کے جو مسلک کے مخالفین ہیں، جماعت بریلوی، جو بلال جماعت، بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے، جی جی انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، وہ جی، مرزا صاحب سے عمر میں چھوٹے ہیں، مرزا صاحب کے ان کی پیدائش 35 کی ہے، ان کی پیدائش 63 کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 35 10 45 10 55 8 63 28 سال چھوٹے ہیں وہ، لیکن وہ فوت ہوئے ہیں 1943 میں 43 میں، تو جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 1882 سے لے کے 1908 تک کا ان کا زمانہ پایا، اس میں وہ اس وقت وہ 63 کے اگر تھے تو 82 میں کتنی عمر ہوئی ان کی؟ 83 میں 20 سال 19 سال تھے جب مرزا صاحب نے بیعت لی ہے، اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی، جی جی، اور باقی زمانہ سارا پھر دن بدن ان کا ہوشمندی کا ہی زمانہ ہے۔ جو کتاب یہ ان کویسچن لا رہے ہیں وہ 1915 میں لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کی اسلامی اصول کی فلسفی جو ہے وہ 1896 میں لکھی گئی تھی، اور ان کی کتاب بعد میں لکھی گئی ہے۔ اب ان دونوں تحریروں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مرزا صاحب ان کی تحریر کو نقل کریں، کیونکہ مرزا صاحب کا زمانہ تو پہلے کا ہے، وہ کتاب تو لکھی نہیں گئی تھی جو ٹھیک اشرف ہے، علی تھانوی صاحب کی ہے۔ اب صرف اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی کی تحریر اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام دیکھ کے اس کتاب میں چیک کر لیں، اگر وہ دونوں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں اور زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا حرمت خنزیر کے حوالے سے، یا اس کے حوالے سے اور لوگوں نے بھی، مسلمانوں نے لکھا ہے، یا تو اگر ان کی تحریر مرزا صاحب کی تحریر سے مل جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ مرزا صاحب نے ان کی تحریر نقل کیا، کاپی کیا۔ اگر وہ بالکل ویسے ہی کتاب مل جائے، صفحے کا صفحہ مل جائے، ہاں، صرف حرمت خنزیر کا لفظ لکھنا تو کافی نہیں، لیکن جس طرح اگر پورے کا پورے پیراگراف 2 پیراگراف مل جائیں یا پورے تو کا پھر پورا مضمون، ہاں پورے کا پورا مضمون جو ہے وہ ہاں، کیونکہ ایک آدھا جو پیج ہوتا ہے وہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا کسی کا، کیونکہ وہ تو پیچھے سے مضمون ہی سارا آگے میں پیچھے ہو وہی جائے کہہ رہا اگر ہوں، آپ اگر لکھیں ایک گے۔ صفحہ بھی مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے نقل کیا اس سے۔ ہاں، تو یہ اگر موسیٰ بھائی یہ دکھائیں ذرا، یا کوئی ہم کو بتائیں تاکہ ہم بھی تو دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ چیز کاپی کی ہے بھلا۔ دکھائیں کیا انہوں ہاں نے جی بتا، ہاں جی ہاں جی، میں بلال دکھا بھائی رہا جی، ہوں۔ انہوں نے جو کتاب کا نام دیا ہے ہوں، وہ کتاب آپ ایکوائر کر لیں، یا یہ آپ کو صفحہ دکھا دیں، اگر آپ دوبارہ کے بتا پاس دیں ہے تو کتاب وہ کا آپ نام۔ صفحہ لگا دیں، اور اگر آپ کیونکہ اس کتاب دنیا، کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ ڈھونڈ لیں جی اس کو۔ دنیا ایسا کے کرتے اندر ہوئے بلال بھائی، اس کا سب سے بہترین حل ہے آپ ان کے پاس نکالے احکام اسٹوڈنٹ تو نہیں شریعت، ملا آپ کو؟ ایک 1 سیکنڈ، جو شاگرد آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ تو نہیں ملا ابھی نہیں تک؟ اس وہ مل گیا شاگرد کو اس وہ مل شاگرد ایک گیا، منٹ لیکن ثانی صاحب ذرا پلیز، مہربانی، جی 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 سر، جی موسیٰ بھائی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ مل گیا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ اپنے پاس سے وہاں سے کھولے کتاب، اور میں اپنے پاس سے کھولتا ہوں، اسٹوڈنٹ کی کتاب ہے؟ فیصلہ نہیں ان کی اپنی کتاب ہے، آپ نے ابھی کہا تھا کہ احکام اسٹوڈنٹ میں اسلام یہ، سن عقل لیں کی نظر میں۔ سن لیں سن لیں، ایک تو بات ہے بڑی آسان سی کہ دنیا کے اندر حرمت خنزیر کے اوپر جب کوئی بندہ بات لکھے گا اور دوسرا بندہ بھی کوئی بات لکھے گا، ان کی بات ملے گی، بہت ساری باتیں ان کی مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی شراب کی حرمت کے اوپر یا سود کے حوالے سے یا چوری کے حوالے سے بھی اگر کوئی 2 مسلمان لکھیں گے تو بھائی ان کی بات مل جائے گی، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر یہ کلیم کرنا کہ اس نے اس کی تحریر چوری کی ہے،
یہ بہت بڑا دعویٰ ہے آپ کا، ٹھیک ہاں ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی تو آپ ابھی اس کے اوپر قائم ہے نا؟ ہاں 100% ٹائم ہو. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اگر کوئی بات زندگی کے اندر لکھی ہو اور وہ ان سے پہلے کے دور کے کسی عالم کی کتاب سے وہ بات مل جائے، ہوں تو اس کا مطلب یہ مان لیں گے نا کہ مرزا صاحب نے بھی ان کی بات کو نقل کیا ہے؟ اچھا اچھا بات یہ ہے اس بلال. سے نہیں پہلے ون کے سیکنڈ بات اویس بھائی پلیز پلیز بلال بھائی پلیز پلیز نہیں ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ मैं नहीं नहीं बहस अवैस भाई ਚ मैंने नहीं नहीं हैगा सुननी अभी नहीं सुननी अभी नहीं सुननी मैं बहस नहीं अवैस कर भाई रहा आप प्लीज आप सुन लें यार आप रेस्ट अजीब करें मुझे उनसे अजीब बात बात करनी अजीब है बात जज़ाक कर रहे हो अल्लाह यार बिलाल मैं यार किसी और अवैस भाई आप ना एम्बुलेंस ओ फ्रॉम भाई करें नहीं मुझे नहीं उनसे एम्बुलेंस बात करने अगर देना मैंने एम्बुलेंस हुसैनी साहब से बनूंगा बस ना ये रिक्वेस्ट की है मैं बहुत कम करता हूँ कि मैं किसी को कहूँ कि आप थोड़ा सा रुक जाएं चलो आप भी बड़े मोहतरम है हुसैनी साहब भी बड़े ठीक मोहतरम है ठीक है मैं हाँ चलो जज़ाक अल्लाह जी मूसा भाई बिस्मिल्लाह اچھا بات یہ ہے بلال بھائی کہ جی جی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کہی ہے، سمپل سی میں نے بھی آپ ہی کے ٹھیک اصول ہے. کے اوپر بات میری کی ہے بات نا سنیں آپ پہلے، نے میری کہا کہ بات اب اشرف علی مجھے بھی اب مجھے بولنے دینا، آپ نے بول لیا ہے. آپ نے مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کی طرف بلال دفعہ بھائی تو کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بلال بھائی بات لیکن یہ ہے، مرزا مجھے صاحب کے بولنے تو اوپر دے بھی بلال اصول بھائی. اپلائی ہوتا ہے بلال یا بھائی نہیں مجھے ہوتا؟ پیارے بھائی مجھے جی بولنے تو دے. بسم میں اللہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے تو اپنی بات کر لی ہے، میں نے جو ہوں بات کی ہے میں اس کا لفظ پہ لفظ پورے پیراگراف جو ہے وہ ایز اٹ از کاپی جو کی ہوئی انہوں نے، میں وہ بتا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ان کے ایک شاگرد نے، ان کے چاہنے والے نے، ان کے ماننے والے نے اس کی وہ تصدیق کی ہے. کہاں پہ ہے بھائی؟ بغیر ایویڈنس کیا بات کر رہے میں ایویڈنس کے بغیر بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا ہوں، مجھے ٹینشن نہ ہیں؟ لے، جی میرے جی پاس ہے ایویڈنس، آنیسٹلی ہے میرے پھر پاس. جب تک ایویڈنس نہیں ہوتا آپ بات نہیں نا میں نے کر آپ کو ایویڈنس پہلا جو تحریر کا دیا ہے اس کی تصدیق تو کر لیں آپ. سکتے. اس کی تصدیق کیسی ہوگی؟ میں یہی اس تو کی کہہ رہا ہوں، میں یہ نے ابھی اصول مرزا پڑھے ہیں صاحب پہ دونوں بھی اپلائی پیراگراف ہوتا بلال بھائی، میں نے ابھی دونوں پیراگراف پڑھے، ہے. آپ نے میں نے سنا نہیں آپ تھا کو ایک شاید. بات سن لیں، ایک عقلی بات ہے، چلے ایسا کرتے بلال بھائی، سن لینا، آپ ابھی کتاب موقع کھول تو لیں وہاں دینا. پہ. ایک عقلی بات ہے کہ کسی بھی مضمون کے اوپر اگر دو انسان کوئی بات لکھیں گے نا، کسی عقیدے کے ماننے والے یا بے شک مختلف بھی ہوں، اگر وہ اسلام کی نظر میں کسی چیز کو لکھیں گے تو ان کی بات مل جائے گی، بہت ساری باتیں مل جائیں گی. اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں نے فلاں کی بات کو چوری کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب الگ کیا نکلتا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے مرزا صاحب کی تحریر کو چوری کی ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹی کے اندر جب کوئی لوگ تھیسس لکھتے ہیں، کوئی کسی پروجیکٹ کے اوپر لکھتے ہیں پلیجرزم کا اور الزام ہے ان پہ. سائٹیشن نہیں دیتے، ہاں تو یہ پلیجرزم کہلاتا ہے. اس کا مطلب پلیجرزم ہوتا کا ہے چوری. الزام ہے ان پہ. یہ چوری اچھا چوری میں اگر آپ چوری کے کری. بلال اب بھائی، یہ جو آپ نے چوری کا الزام لگایا نا، ہاں اس کو آپ نے یا تو پروو کرنا ہے، ہاں ہاں نمبر ون. اگر آپ پروف نہیں کر پائے اور میں نے کوئی ایسی تحریر لے کے آؤں مرزا صاحب سے پہلے کے دور کی، تو پھر آپ کو ماننا میں پڑے گا نے کہ تو یہ اصول دیکھیں مرزا میری صاحب پہ بات بھی سنیں، اپلائی ہوگا. میری بات سنیں. ایکسیپٹ اگر کرتے ہیں آپ کے اپنے علماء ہی اس چیز کی اس تصدیق کو کر رہے ہو، ایکسیپٹ سن لیں. ون سن لیں سیکنڈ، بلال میں بھائی، نے اگر آپ کے کسی علماء عالم کی ہی بات نہیں اس چیز کو کرنی ہے. تصدیق کر رہے ہو میرے تو پھر پیارے آپ بھائی، دیکھیں میری بات پیارے سنیں. بھائی، میں نے کسی عالم کی بات نہیں کی، میں نے آپ سے ایک بات نہیں پوچھی، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ اگر نے آپ اس کے کو. علماء ہی یہ کہے کہ باقی انہوں نے پلیجرزم کیا ہے، پیارے اس بھائی کے بعد پیارے بھائی پیارے بھائی، میں نے کسی عالم سے پوچھنا ہی نہیں ہے. آپ نے ایک اصول طے کر دیا نا، اسی اصول پہ رہتے اچھا ہیں، بلال چھوڑ بھائی دے اس ادھر کا ادھر نا کی میری بات. بات سنیں، اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے، یہ جو کتاب ہے نا احکام یار موسیٰ بھائی، اسلام، میں نے کوئی ضد کی ہے آپ سے؟ میں نہیں ضد کر رہا بلال بھائی، آپ سے ضد تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے، ہم صرف اتنا بتا دیں، لڑ سن تھوڑی لیں رہے ہم. آخری بات، صرف اتنا بتا دیں کہ یہ اصول مرزا صاحب پر بھی اپلائی ہوگا. دیکھیں اگر کسی نے کہا ہو انہوں نے پلیجرزم کیا تو ہم کہا کہیں گے نہیں، ثابت کرنا ہے نا، تحریر ہم نے نہیں نہیں، دیکھنی ہے، آپ ہم کے نے تو علماء کہنا خود تھوڑی کہہ رہے ہیں، دیکھنا میں ہے. بتا رہا ہوں ہمارے کسی احمدی نے کہا کہ اگر کہا ہوگا کہ انہوں نے یار پلیجرزم کیا تو ہم مان لیں کوئی گے، اس نہ میں کیا بھی بات کہے ہے. نا، سن لیں، کوئی نہ بھی کہے، ہوں، جب تحریر مل جائے گی تو چوری ہو جائے گی نا. لفظ بہ لفظ تحریر دکھائے گے. لفظ و لفظ یہ بھی آپ دکھا دیں گے، لفظ بہ لفظ. ہاں لفظ بہ لفظ دکھاؤ گا پورا ایز چلیں اٹ از. اب آپ ایسے کریں، اسلامی اصول کی وہ فلسفی کا وہ چیپٹر پڑھے، یہ پڑھیں ذرا. نہیں نہیں، پہلے اسلامی اب اصول کی اگر نہیں، لفظ بہ لفظ نہ اب آپ ایسا ملی کریں تو بلال آپ بھائی، اب معذرت آپ کر ایسا کے کریں. جائیں گے یہاں سے. نہیں نہیں، میں میں نہیں نہیں سن رہا معذرت کر تھا رہا، جی. میں نہیں معذرت کر رہا بلال کیوں بھائی. نہیں کر آپ نا رہے آپ ایک پھر اچھا سن تو جھوٹ لے بول رہے ہیں غصہ پھر آپ اشرف علی لڑے تھانوی نہ کے بلال رحمہ بھائی، اللہ میرے کے ساتھ میں اوپر. لڑنے نہیں آیا یہاں پہ. او میں بھائی، لوگوں کے آپ علم ہمارے میں عالم کو کہیں کہ چور ہے، ہم نہیں نہیں آپ کے چور عالم میں کو نے کہیں نہیں. چور ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے چور، یہ دیکھیں حسینی بھی ہاں مجھے بڑا کرے تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے. جی جی، کر دیں جی، ان کو بڑا کریں جی. سنسر، جب آپ کسی عالم کو، بزرگ کو کہیں گے کہ یہ چور ہے، تو پھر آپ کو متوقع یہ توقع رکھنی چاہیے نا کہ پھر ہم یہ اصول آپ پر نہیں بھی اپلائی بلال ہو بھائی، سکتے میں ہیں. نے چور نہیں کہا. یار موسیٰ بھائی، یونیورسٹی سے پڑھے ہیں نا آپ، ماشاءاللہ لگتے تو پڑھے لکھے ہیں. پلیجرزم کیا ہوتا ہے؟ جس اسٹوڈنٹ کے چیز کے اندر، یہ اویس بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کے جو ریسرچ کے اندر یا کسی بھی ٹاپک کے اندر پلیجرزم ثابت ہو جائے نا،
वो सैनी फेल भाई हो मुझे जाता बड़ा है करना 2 मिनट के लिए काइंडली प्लीज। क्योंकि उसने चोरी की है, अच्छा उसने सैनी भाई कॉपी मुझे किया बड़ा है। करे, चले रहने दे, बल्कि करें क्यों वीडियो इनको? मैं वीडियो दिखाने लगा था, लेकिन अब मैं नहीं ऑडियो वीडियो मैंने नहीं देखनी, दूर मैंने अच्छा एक तहरीरें मिनट बिलाल देखनी भाई, एक है। मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर दे, मैं 1 पढ़ाता भी सेकंड, बिलाल भाई मैं पढ़ाता हम भी हूँ, मैंने देखनी है तहरीरें, बिलाल भाई मैं नंबर 1। पढ़ाता भी हूँ, मेरी और बात तो सुन। नंबर 2 मिर्जा साहब की तहरीर मैं अब आपको दिखाऊंगा इसके अच्छा बाद। बिलाल भी दिखा देना, मुझे बोलने तो दे, मुझे हाँ, कंप्लीट करने दे, मैं पहले असूल मुझे सेम है, फिर असूल अच्छा मुझे सेम, असूल ऑडियो नहीं तो चलाने दे बदलना। बिलाल भी, मुझे ऑडियो चलाने दे प्लीज। यार मैंने ऑडियो सुननी नहीं है, मैंने देखिए ऑडियो का बिलाल क्या भाई, आपको? बिलाल भी आपके घर से तस्दीक हो रही है इस चीज की, मेरे घर मेरे से प्यारे तस्दीक भाई, करवाएगी आप? मेरे प्यारे भाई, बिलाल भी मेरे मेरे घर से प्यारे तस्दीक भाई, कराएगी आप? सुन लें, मैं नहीं करवाऊंगा उसकी वजह। हाँ ये बात है। हमने सुन लेना, अब हम बात तो सुन लें। बात है तहरीर की कि क्या दोनों तहरीरें हरफ ब हरफ मिलती हैं, हम्म, ये हमने देखना है। देख इसके लिए लेते, ये भी किसी देख तीसरे लेते बंदे बिलाल की भी, ये भी सुन देख लें। लेते हैं बिलाल भी, मैं प्यारे भाई बिलाल भी मैं नंबर 1 स्टैंड करो 2 इस बात पे, है, मैं इसमें हमें इनकार किसी नहीं की कर रहा। तस्दीक की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे अल्लाह ने बिलाल हमें भाई, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, तो बिलाल क्या भाई मैं जरूरत है स्टैंड किसी कर की रहा हूँ उस तस्दीक पे, की? प्यारे भाई मेरी बात सुन ले, मुझे एक दफा ऑडियो चलाने देगा, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। प्यारे भाई, अच्छा मुझे चलाएं ऑडियो तो ऑडियो, चलाने दे बिलाल भाई, 1 मिनट के लिए, ऑडियो चला ले, मुझे 2 मसला मिनट की नहीं है। ऑडियो है ये, सुन तो ले लेकिन काइंडली। ऑडियो चलाने के बाद भी हमने तहरीर वेरीफाई हाँ करवानी हाँ है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक जज़ाकल्लाह, चलाएं जी ऑडियो। नहीं। दे जी हसन भाई सुने। किताब के अंदर वही मवाद जमा किया है जो सेम टू सेम मिर्जा कादियानी की किताब के अंदर भी है, और इरशादुल हक असरी साहब ने अपनी किताब के अंदर वो स्कैन भी दिखाए हैं कि इन्होंने प्लेजरिज्म किया है। जी जी किया हुआ है, तो जाहिर है ये तो एक दूसरे से कॉपी करते हैं ना। सही, सिर्फ इसमें 2 नंबरी ये नहीं होनी चाहिए कि आप उसको अपने रेफरेंस से प्रिंट करें, आप कोट करें। मैं अशरफ अली थानी साहब आलिम मौलाना को कॉपी पेस्ट किया है। पहला हवाला अहले हदीस आलिम मौलाना इरशादुल हक असरी का ये है। लें जी, 1 मिनट 1 बिलाल सेकंड भाई, जी, रोक दें। बिलाल भाई 1 मिनट मुझे ये बोल किसकी कंप्लीट कर वीडियो है दे मूसा साहब? बिलाल भाई, मुझे कंप्लीट कर दे 1 मिनट अभी। ना 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 फड़े गए, बिलाल भाई इतने मुझे फड़े गए, और ना ना आगे आ रहा है, बिलाल देख भाई लिया ना आगे जी, आ 2 रहा है। नंबरी तुसी सन साहब। हाँ, बिलाल भाई मुझे बोल, रजी की complete तो वीडियो करे सुना दे। रहा है मुझे, बिलाल भाई मुझे कंप्लीट रजी करने की दे please। कट इसके बाद आप ना आप ना बात ना कर अभी रुक लीजिएगा। जाए, आप पकड़े गए हैं। बिलाल भाई मेरी बात सुने, हमने लड़ना थोड़ी है। ओ भाई चोरी लड़े करते हम। पकड़े गए, आप पकड़े गए चोरी करते हुए। अच्छा बिलाल भाई मेरी बात सुने, मेरी क्यों बात किया सुने। ये मुझे 2 सिर्फ नंबरी क्यों ऑडियो किया आपने? 3 मिनट की है, 3 मिनट हमारे ओ से सबर नहीं भाई हो सकता। सुन लो रजी की वीडियो है, चले सुन रजी ले की वीडियो सुन ले 1 एक बार। सेकंड, ये रजी की वीडियो है ना, बिलाल भी सुन तो ले, चला ले। मैं सुन लेना वीडियो, please। यार मैं कसम खाता हूँ, तुम चला लेना। पहले एक बात बता, ये रजी की वीडियो है ना? हाँ जी रजी भाई की वीडियो। ये रजी ने कॉपी की, कट की है ना वीडियोस? बिलाल भाई मुकम्मल आप पूरा वीडियो। वाला 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड सेकंड, 1 सेकंड, यार, जवाब यकीन करें बिलाल भाई, मैं बहस सुन करने लो, नहीं आया था सुन लो। यहाँ पे, नहीं नहीं मेरी सुन, बात तुमने सुने। चोरी, तुम तो झूठ बोलते हो, किस बयानी करते हुए पकड़े गए हो यहाँ पे? आपके ये जो वीडियो है ना, ये वाली, ओए ये मेरे देखिए, उलमा, मैं आपके उलमा की ये जो वीडियो है ना, कट करके दिखाऊंगा। ये जो है ना, मैं ये हमारे आपको- उलमा नहीं है, ये जो ओ इंजीनियर साहब भाई ने हमारे हमारे उलमा नहीं। उलमा बिलाल के साहब, बाद जब तुम यहूदियों की बिलाल तरह साहब मैंने कट करोगे आपके ना, उलमा के साथ था, मुझे मेरी बात सुन ले। सुन ले बिलाल साहब सुन ले। आपने जो 2 ऑडियोज चलाई है ना शुरू में, उन्होंने जो रजी ने पूछा, शादी सवाल की किया, है, उन्होंने जमा की है, इंजीनियर साहब कहते हैं हाँ जी की है। पहली बात है सुन कि लो इंजीनियर साहब भाई, ने तस्दीक कर ओ दी है। प्यारे भाई सुन दूसरी- लो, बिलाल सुन भाई लो। सुन ले, तुमने मुझे जो रजी की वीडियो कट मुझे कॉपी, मेरी बात कंप्लीट करने दे। यार सुन लो ना, बात सुनो। बिलाल भी मुझे तुमने- कंप्लीट करने से बात, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा, 1 बाय 1 भाई बात कर लेते हैं। आपने जब, सुन लो, ये रजी की वीडियो चला रहे हो तुमने जिसकी वीडियो चलानी है ना, मैं इंजीनियर आपके की उलमा चलानी का है, बता रहा हूँ पीस, सुन ले ना ना ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ना ना 2 नंबरी मैंने नहीं करना। अगर मैंने जिसकी वीडियो चलानी है ना, सुन लो, रजी की वीडियो नहीं चलानी, इंजीनियर की चलाओ या दूसरे बंदे की मुकम्मल वीडियो चलाओ। इंजीनियर की सुना रहा हूँ, आप सुनेंगे तो आगे आएगा। रजी की कट की हुई सुना रहे हो ना, आप सुनेंगे तो आगे आएगा उसकी अपनी वीडियो चलाओ, ओरिजिनल वाली। मैं उनकी वॉइस कट कर देता हूँ, चले नहीं, उसकी क्यों वॉइस कट करोगे? मैं उनकी वॉइस कट कर देता हूँ ना। तुम्हारे पास इंजीनियर की मुकम्मल वीडियो पड़ी हुई है, मैं वीडियो वो निकाल लेता हूँ, इंजीनियर की मुकम्मल वीडियो चलाओ यहाँ पे, और वो भी निकाल लेता हूँ, मुझे करने तो दे। जैसे हमने इस्लामी मैं सूट की सिर्फ फिलॉसफी इंजीनियर सुनी है साहब को ना, साबित नहीं करा। तुमने इंजीनियर की आवाज सुनाई है और तासुर ये तुमने दिया है कि ये अशरफ अली थानवी साहब के बारे में कह रहा है कि उसने मिर्जा साहब की तहरीर चोरी की है, कॉपी की है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की मुकम्मल वीडियो चलाओ यहाँ पे, और अगर तुम ना चला सके तो तुम झूठे और कज़्ज़ाब साबित हो गए। अल्लाह भी इस तरह के वर्ड ना बोला करे। मैं सीधी बात करता हूँ, मेरी तुमने हमारे बात आलम सुने। को कहा कि वो चोरी करता था। अच्छा सुन तो ले, मैं ना कहूँ, अब मुझे बोलने देंगे, हाँ रिक्वेस्ट जी, है। हाँ जज़ाकल्लाह। जी जी। वीडियो सुन ले, अब वीडियो सुन ले प्लीज दोबारा से। कौन सी वीडियो? इंजीनियर की वीडियो? इंजीनियर साहब की, इंजीनियर की मुकम्मल वीडियो है। मैं बिलाल भी मुकम्मल भी सुन लेता, मुझे कंप्लीट भाई मुझे बोलने तो दो यार। आप मूसा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जहन भी वहां तक नहीं पहुंचता जहां तक हमारा पहुंचता है। मुझे तो पहले पता लगा था, तुमने जब पहले बिलाल भाई मुझे पता है, आप माशाल्लाह से बड़े पहले बंदे की और इंजीनियर की तो आवाज ही नहीं मिलती थी मुझे। पता मसला क्या है? वो तो पता शुक्र है मसला बीच क्या है? में आप रजी अगर बोल बोलने पड़ा नहीं देंगे ना,
اچھا جب میں تک میں نے انجینئر خود کی بتانا تھا آپ کو سر، اور بتائیں جس بھی تم نے مسلمان کی ویڈیو چلانی ہے نا اس موضوع سن لو، جس بھی مسلمان کی ویڈیو چلانی ہے نا مکمل چلانی ہے، رضی کی ویڈیو نہیں تم نے چلانی، اچھا اگر آپ نے کیونکہ رضی تو اگر آپ نے خود مجھے 2 بولنے نمبر ہے نہیں دینا، ہماری اگر آپ نظر نے میں۔ مجھے نہیں بولنا تو پھر میں چلا جاتا ہوں، اور بتائیں آپ تم کہ ہمارے میں بولوں۔ سامنے بیٹھ کے 2 نمبری کرو گے، تمہیں کیسے انجینئر صاحب کا خود کا کلیم ہے پلیجرزم کی ہے انہوں نے، چلاؤ پوری مکمل پوڈ کاسٹ چلاؤ، آپ سن لیں، مکمل چلاؤ، مکمل چلا رہا ہوں، سن تو لے آپ، یہ لے۔ ہاں چلاؤ، بسم اللہ۔ اشرف علی تھانوی کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر وہی مواد جمع کیا ہے جو سیم ٹو سیم مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر بھی ہے۔ ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی اس کو سٹاپ کرو، پاز کرو، پاز کرنا، پاز کرنا، سن تو لے، یہ کون سننے تو دے ہے؟ یہ یار۔ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں بھائی ہمارے ایک، کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ یا آپ کے کوئی مسلمان بھائی ہے؟ اچھا یہ کون؟ ہاں، اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ انہوں نے سوال کیا ان سے کہ ان کے اوپر الزام ہے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کی ایز اٹ از کاپی کی ہے۔ اس پہ انجینئر صاحب کا جواب ہے کہ ہاں جی انہوں نے کی ہے۔ اب میں وہ سنا رہا ہوں دوبارہ آپ کو۔ چلانا ویڈیو ذرا، جی جی دوبارہ چلاؤ۔ چلیے بھائی، اسی تناظر میں ایک اور سوال کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر وہی مواد جمع کیا ہے جو سیم ٹو سیم مرزا قادیانی کی کتاب کے اندر بھی ہے، اور ارشاد اللہ قصری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر وہ اسکین بھی دکھائے ہیں کہ انہوں نے پلیجرزم کیا ہے۔ جی کیا ہوا ہے، تو کیا ہوا ہے جو جلال بھی یہ کہا جی جی چلاؤ کیا ہوا چلاؤ ہے۔ چلاؤ چلاؤ، میں ایک منٹ بتاتا ہوں پہلے مجھے تمہیں، میں اچھا بلال بھائی، یہ جو انجینئر صاحب نے کہا ہے جی جی کیا ہوا ہے، اس پہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے، ہاں بتائیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے، ویڈیو مکمل ہونے دو ذرا، میں تمہیں اعتراض بتاتا ہوں، چلاؤ ذرا ویڈیو ویڈیو۔ سن لیں۔ یہ تو ایک دوسرے سے کاپی کرتے ہیں نا، صرف اس میں 2 نمبری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اپنے ریفرنس سے کوٹ کریں، آپ کوٹ کریں۔ اچھا ایک منٹ رکے۔ جی وہ مجھے بھی کافی سارے لوگوں نے مختلف لوگوں نے بھیجی تھی چیزیں، تو یہ پاسبل ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اب اس میں اصل میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جب عبارتیں آپ کسی مصنف کی اٹھاتے ہیں نا، تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ مینشن کریں کہ میں نے فلاں شخص کی یہ عبارت اٹھائی ہے۔ اگر آپ یہ مینشن نہیں کرتے اور اپنے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں تو بالکل یہ چوری میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسلامی اچھا یہ رضی بھائی کی آواز آ گئی، ایک منٹ دیتے بس مجھے۔ امیر لطیف صاحب کے بعد نا موسیٰ بھائی کی باری ہے انشاءاللہ۔ اور آپ جتنے لوگ سن رہے ہو یہاں پہ، حمزی بھائی آپ بھی یاد رکھنا، اب کل کو یہ جو آپ کا بالکل ہے نا، یہ میں نے اسکرین شاٹ لے لیا اور اوپر بھی، اب یہ مرزا صاحب کی کتاب سے اگر ثابت ہوگی نا کسی کی تحریر نقل کی ہوئی، تو یہ سیم الزام میں نے اب مرزا صاحب پہ لگانا ہے، اور کسی نے مجھے گستاخ کہا نا تو میں نے یہ موسیٰ صاحب کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ کے آگے رکھ دینی ہے اب۔ جی پھر کرنا میرے آگے طویل تم۔ مرزا صاحب کا وفات عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے، اگر یہ نکل آئے کسی پہلے زمانے سے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا یہ ایک مولوی صاحب ہے، پٹھان ہے یہ، میں نے اب ان کی بھی ویڈیو نکالی ہے، کٹنگ میں نے کہا پہلے رضی ہاں کی پہلے میں ویڈیو ڈھونڈ کے کٹنگ کر رہے ہو؟ نہیں کٹنگ نہیں کر رہا، سن لے، یہ رضی یہ کی مولوی ویڈیو صاحب ہے، ہے، یہ بھی میں نے انجینئر صاحب کی یہ تصدیق بھی کرا دی، رضی اب میں کی دوسرے ویڈیو ہے، مولوی پہلے صاحب یہ کی کرا رہا بتا ہوں، دو میں آپ کے علماء کا بتا رہا ہوں۔ بھائی، بلال یہ صاحب بھی رضی اگر کی تو ویڈیو ہے ہمارے نا علماء نے، اگر تو ہمارے جماعت احمدیہ کے لوگوں نے یہ کہا ہے بھائی، میں نے کہ سن لو کہ سن لو مرزا صاحب نے یار، حضرت مسیح موعود موسیٰ علیہ میری بات السلام نے سنو، پلیجرزم کی ہے، جب تک تو پہلی سر تو میں کھڑا بات ہوں آپ کے سامنے، ابھی اور صبر سے بتائیں۔ سنو، جب تک کہ کسی انسان کی مکمل ویڈیو ہمیں نہیں مل جاتی
लिंक सेंड करना ना, तुम्हारे पास हुसैनी साहब का है ना नंबर, उनको मुकम्मल लिंक इंजीनियर की उस पॉडकास्ट का सेंड कर देना, नंबर 1। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता तब तक कि इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी मिर्ज़ा साहब की जो है ये तहरीर, ये अशरफ अली थानवी साहब ने नकल किया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने पहले तहरीर देखनी, मैंने तुम्हें पहले कहा था, हमने दोनों तहरीरों को मैच करना है। नंबर 3, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी तहरीरें और अपने अकीदे जो उन्होंने लिखी हुई हैं तहरीरें, या जो अकीदे उन्होंने कहा ना कि मुझे खुदा ने इल्हाम करके ये, अगर ये पहले निकल आई ना तो ये सेम असूल अप्लाई होगा और इससे तुमने अब भागना नहीं है, ये याद रखना। अब तुम बात हाँ सुन ले, अब इसका जवाब सुन ले, जज़ाकल्लाह। जवाब सुन, अब इसका जवाब सुन ले। नहीं इसका सिंपल सी जवाब बात है, ये इसका जवाब तुमने सिंपल सा दे दिया, जवाब ये इसका है बिलाल जवाब भाई तुम इसका, वीडियो चलाओ, बिस्मिल्लाह करो, वीडियो चलाओ। सुन तो ले, जवाब तो सुन ले। इसका जवाब ये है सिंपल सा कि एक तो पहली बात ये कि ये जो अशरफ अली साहब के जो शागिर्द है उन्होंने इसकी तस्दीक की है। तस्दीक में दिखा यार दूंगा आपको। तस्दीक की क्या दिबाचा जरूरत सर होती है, है, जब किताब दो के अंदर दिबाचा तहरीरें मिल लिखा हुआ है, जाएं उन्होंने या तस्दीक दो की इस चीज बातें की। मिल जाएं किसी की, तो क्या जरूरत है किसी तीसरे की तस्दीक? फिर वही बात बिलाल भाई, क्या हो गया आपको यार? शागिर्द बात की ये पहले है, सुन ले कौन सा शागिर्द है उनका? हाँ मैं बता रहा हूँ, नाम बता देता हूँ मैं आपको। हाँ क्या नाम है? हाँ एक मिनट दे दे मुझे, मैं नाम बताता हूँ, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया, मुझे 2 मिनट में नाम वही निकाल, और उसकी मैं वो वही निकाल किताब रहा जहाँ पे हूँ। उसने ये मेंशन किया। एक मिनट रुक। बहरहाल मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफ़ी, जब तहरीरें मैच हो जाएंगी तो इसकी तो जरूरत ही नहीं ना रहेगी। हाँ अब मेरी बात सुने, अब आप किताब निकाले अहकाम इस्लाम अकल की नज़र में, और मैं आपको हज़रत मसीह मौसूम का पढ़ता हूँ, आप वहाँ से तस्दीक करते रहे, कैसा? यार सुन ले, मैं तो तस्दीक कर लूँगा। हाँ मैंने सिर्फ जो मैं पूछ रहा हूँ, ये अभी पढ़ते हैं, अभी बैठ के पढ़ेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर यही काम मिर्ज़ा साहब का साबित होगा तो ये असूल अप्लाई होगा वहाँ पे या नहीं होगा, इतना वो बता। देख लेंगे उस टाइम, वो देख लेंगे उस टाइम पे। नहीं देख नहीं लेंगे, हाँ या अगर ना? तो देखिए पहले मेरी बात सुने, पहले हाँ। तो मुझे ये बताए कि उम्मत के किसी बंदे ने उनके ऊपर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाया हो, ओ पहले बात। यार मैं लगा रहा हूँ, बैठा हूँ नहीं आप लगा रहा आपकी हूँ कोई मैं। वर्थ, आपकी कोई वर्थ नहीं है ना। क्या क्यों नहीं पहले वर्थ? तो तुम्हारी क्या वर्थ है? तुम अशरफ अली थानवी नंबर के ऑफ ऊपर बात फॉलोवर्स कर नहीं, रहे आपकी हो, बात सुनने तुम्हारी वाला क्या कोई वर्थ नहीं है? है। ये टिकटॉक तुम्हारी पे क्या वर्थ मैंने है? कब कहा मेरी वर्थ है? मैंने हाँ कब तो कहा फिर तुम क्यों लगा रहे हो है? इल्जाम? बिलाल भाई वो यार ऑन द सेम पेज, हम एक पेज पे, हमारी कोई वर्थ भाई नहीं है। हम सेम पेज सुन नहीं ले है। अगर सुन ले चोर सुन ले सुन ले सुन लो बिलाल अल्लाह भाई, के नबी बिलाल भाई सल्लल्लाहु सुन ले, अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुन ले ना, बिलाल भाई। अगर मेरी देखे बेटी आपके, फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। अब मैं अगर मैं अशरफ मैं अली थानवी मैं साहब उससे के ऊपर इनकार नहीं आपने कर रहा, मेरी प्लेजरिज्म का बात सुन इल्जाम ले। लगाना है ना, तो मिर्जा साहब के ऊपर भी अगर तो लगेगा। आपके उम्मत के किसी बड़े बंदे ने, ओ भाई मैं साबित नामवर करके बंदे ने दूंगा कहा ना, हो, तो मैं हम उस पे साबित गौर कर करके सकते दूंगा, हैं। साबित करना मेरा काम है। देखिए बिलाल भाई, अगर तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, डजंट मैटर भाई किसी ने बिलाल किया भाई, है या नहीं किया, प्लेजरिज्म, मैं अगर करूंगा। आप देखिए मेरी बात सुने बिलाल भाई, मेरी बात सुन लेना, क्रिश्चियनिटी का भी यही क्लेम है कि कुरान अगर करीम जो किसी है वो एज इट इंसान इज की कॉपी हुआ चोरी है। के ऊपर किसी की नजर नहीं ना पड़ती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं है। नहीं ये आपके आपका असूल ही अगर गलत है। आपके जो उनके शागिर्द है वो इस चीज की तस्दीक कर और रहे हैं, यार उसके शागिर्दी बाद की तो बात खत्म हो जरूरत ही जाती नहीं है। है। हमारे मैं जो किसी कह बंदे रहा ने हूँ, तस्दीक सुन किया लो तो मेरी हम बात कहेंगे इस सुन लो चीज को मेरे लेके। भाई, अब तुम्हारे पाँव लड़खड़ा रहे हैं ना, हाँ अब हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा, मैं लड़खड़ाना, काम तुमने पर हूँ अब बहुत ज्यादा, बिल्कुल मुझे घबराना पसीने नहीं आ है रहे सबसे हैं बहुत पहले। ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा मिर्जा पसीने आ रहे साहब हैं। का गर्मी सुन लो, बहुत है यहाँ पे। जो इल्जाम तुमने अशरफ अली थानवी साहब के ऊपर लगाया ना, अशरफ अली थानवी अब साहब ये के मैं अपने मिर्जा बंदे कह रहे हैं इस चीज को लेके, मैं अकेला नहीं कह इसके रहा। लिए किसी तस्दीक की तो जरूरत अपने ही नहीं है बंदे, हमें। उनके अपने बंदे कह रहे हैं कोई कि उन्होंने अपने बंदे से प्लेजरिज्म तुम की है। सुन लो, आपके मैंने अपना इंजीनियर मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा अली साहब की आपको मिर्जा तस्दीक अशरफ करा दी अली है, थानवी, उसके सुन बाद लो आपको कोई गुंजाइश रहती है उनको? हाँ बिलाल भाई रहती उनके है जो है ना मिलियंस में बिल्कुल। फॉलोवर्स है, उनको सुनने वाले हैं। ओ भाई आप अगर सुन लो, टिकटॉक पे बैठ के 30 बंदों के सामने 2-4 आपके फॉलोवर्स हो गए और आप कह गए कि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, ये तो तो पहली बात मैटर है ही कि नहीं आपको करता। उसका एज इट इज लफ्ज ब लफ्ज प्रूफ लाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी सुन बात लो, यह कि हमारे किसी अभी बंदे ने सुन उसकी लो, अभी तस्दीक तुमने की ये हो बात की कि ना, हाँ कॉपी की है। पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं। मेजोरिटी मुसलमानों का ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो क़यामत के करीब दाद नज़ूल होगा। कादियानी दुनिया के अंदर गिनती के आटे के अंदर नमक भी नहीं है, वो नहीं कहते हैं नहीं ईसा काफी है, अलैहिस्सलाम काफी फौत है, हो काफी चुके है हैं, तो हमारा, तुम्हारी देखें क्या हमारे वर्थ रह काफी गई? है, काफी है, 1 काफी है। सेकंड, तुम्हारी क्या वर्थ रह गई? नहीं हमारे काम काफी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस ठीक है ना, झूठ बोल रहे हो तुम फिर। देखें अगर हमारे, तुम्हें ये मेरी असूल बात रखना सुने है, बिलाल भी, झूठ अगर नहीं तो बोल रहा तुम्हें मेजॉरिटी आपके। मेक्स अथॉरिटी अच्छा का असूल रखना है ना, तो बिलाल तुम भी झूठ मेरी बोल बात रहे हो। सुने, तुम्हारी मेरी औकात बात ही नहीं है, फिर तुम्हारे इस मेरी बात अकीदे की सुने, कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसको गौर से सुने हाँ। आप। ये जो अब किताब है ना तुमने अशरफ सुन अली लो, थानवी अब साहब तुमने की अहकाम इस्लाम अकल की नजर में, इसके हाँ एंड पे लिखा हुआ है दिबाचा। हाँ दिबाचे में इनके अपने शागिर्द है, मेरे जहन से भी नाम निकल गया, मैं कोशिश कर रहा था, मलिक अभी भी जिंदा है वो माशाल्लाह से, उन्होंने यार इस इसकी चीज तो की मुझे तस्दीक जरूरत ही की है। नहीं है। हाँ सुन ले, उन्होंने दिबाचे के एंड पे उन्होंने तस्दीक की है इस चीज की कि हाँ मौलाना साहब ने लफ्ज ब लफ्ज काफी की है। ये तो उनकी आला जरफी थी कि उन्होंने ऐसे कॉपी किया, वरना वो चाहते तो इस पे तहरीफ भी कर सकते थे। किसको अब कॉपी आप किया? निकाले किताब 1 सेकंड, किसको कॉपी किया? हज़रत मसलम किताबों की, उस दिबाचे का स्कैन लगा दो यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ यार होस्ट, मेरी अभी लगा बात दो। तो मेरी बिस्मिल्लाह बात तो सुन ले। बिस्मिल्लाह। अभी मैं अब ना मेरी घर बात, जाकर अब ना मेरी दूसरा रिक्वेस्ट मोबाइल आपसे खोलता ये हूँ, है,
اب ون میری سیکنڈ ریکویسٹ آپ سے یہ ہے حسینی صاحب اس کو ون نا ویسٹ آپشن میں دکھاتا ہوں. حسینی صاحب اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں. اگر آپ نے مجھے بولنے نہیں دینا نا بلال بھائی تو میں چلا جاتا ہوں پھر. بسم اللہ کرو, بولو. بسم اللہ لیکن جزاک اللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں بول آپ لو, لیکن نکالے, جو اصول آپ اب ان کی تم نے کتاب کا جو ریفرنس نکالے. زبان اب سے میں آپ کو جو پیج زبان بتاتا ہوں سے ان کی لفظ کتاب کا, نکالے نا اس کے اوپر وہاں قائم سے رہنا آپ تم نے. وہاں سے آپ دیکھیں, وہاں سے میں دیکھتا ہوں, بات ختم. میں کہہ رہا ہوں ان کی کتاب نکالے. نہیں پھر مرزا وہاں صاحب کی باری آئے گی نا اس کے بعد انشاءاللہ. ہاں چلے ابھی تو اس کا تو ختم کر لے, اس کا تو ہم نہیں 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 وہ ون کنفرم سیکنڈ, کر لے اس کہ کو انہوں نے ختم پلیجرزم کریں گے, کیا کہ نہیں کیا. اگر تو اس انہوں نے کو نہیں کی تو ختم بات کریں ختم ہو گے. جائے گی. مرزا صاحب کا پلیجرزم بلال بھائی آپ ثابت کے کرنا میرا اکابر کام ہے. اشرف علی تھانوی صاحب, کیا آپ کے اکابر اشرف علی تھانوی صاحب, بالکل قابر ہے میرے. آپ ان کی ہر چیز کو آن کرتے ہیں ایک ایک لفظ نہیں کو. کوئی ضروری نہیں یہ ہے. دیکھے پھر کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ ان کو ہاں یار, اب چھوڑ سن دے. لو, اب سن یہ لو, کیا سن لو, یہ دیکھیں سن لو, یہ سن ہے لو, آپ سن لو. لوگوں کی مفتی بات. محمد بلال صادق بھائی تمہارے پتہ ہے قابر مسئلہ ہیں. کیا بات ہے آپ کا ایشو میں پتہ ہے کیا سن لو, بلال سن بھائی, لو, اب تم سن لو. عبد آپ الکریم کو پتہ کیا سیالکوٹی آپ اور مفتی محمد صادق آپ ان کو ذکر اکابر کہہ ابلیغ رہے ہیں, والے ان کی تمہارے کتابوں قابر کو ہیں. آن نہیں کر رہے. کس چیز کا ڈیفینڈ سن کر لو رہے ہیں نا, آپ ان ابھی کو آ کے؟ میرے بچے سن لو. نہیں بلال بھائی آپ میرے ساتھ آپ کا معاملہ کلیئر عبد ہو گیا ہے. الکریم سیالکوٹی مفتی بلال محمد صاحب آپ صادق کے ساتھ میرا تمہارے معاملہ قابر ہیں. کلیئر ہو گیا ہے. جزاک اللہ نہیں جھوٹ واسن بول رہے جزا. ہو تم. ہاں ٹھیک ہے, عبد جیسا آپ کو الکریم ٹھیک لگے, سیالکوٹی تمہارے جو قابر ہیں کہ جیسا نہیں آپ کو ٹھیک لگے ویسا کرے. عبد میرے الکریم ساتھ آپ کا سیالکوٹی معاملہ تمہارے کلیئر ہو گیا قابر ہے. ہیں. آپ کا ڈیفینڈ کرنے کا کوئی حق نہیں مفتی بنتا. محمد صادق تمہارے آپ کا قابر ہیں. کوئی حق نہیں بنتا ان کو ڈیفینڈ بشیر کرنے کا. احمد احمد تمہارا قابر ہے. بلال صاحب آپ کا کوئی حق نہیں بنتا. تم اپنے ہمارے ان اکابر نبی اکابرین کریم کی, صلی اللہ تینوں علیہ وسلم ہے اکابرین کی اور ہر ان کے بات کو زیر تسلیم مرزا کرتے ہو. غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے. دیٹس اٹ. کیا میں کہہ رہا ہوں ہمارے اکابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا اچھا تو عبد دوسری بات الکریم یہ, سیالکوٹی نہیں ہے. سن لے. عبد الکریم اب سیالکوٹی بلال تمہارا صاحب سن قابر لے میری نہیں ہے. بات, بلال صاحب آپ سن لے. لو جی, اگر تو محمد آپ ان موسیٰ کو کا عبد آن نہیں الکریم کرتے نا تو سیالکوٹی آپ صاحب کو سے کوئی ڈیفینڈ لینا دینا کرنے کا نہیں, کوئی ایسے ہی حق ہے. نہیں ہے. کیا اگر تو آپ ان کو آن نہیں کرتے نا ان کی تحریف کتابوں کو, تو میں آپ کو ڈیفینڈ سن کرنے لو, کا کوئی حق نہیں ہے. سن لو. چلے کسی جزاک انسان اللہ. کو اگر کوئی انسان بلال صاحب جزاک اللہ واسطم جزا. یار بھائی سنو بات نا, معاملہ بھاگ کلیئر ہو گیا. کہاں رہے ہو, تھینک یو سو مچ. بھاگ کہاں رہے ہو. میں بھاگ گیا, میں ڈر رہا ہوں آپ سے, جوتے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں. جوتے پاؤں میں ہاں میں پہنو. ڈر رہا ہوں, جوتے پاؤں میں اگر بھاگنے سن لگا ہوں لو, میں. اگر کوئی انسان کہے کہ یہ میرا قابر ہے, میرا بڑا ہے, اس کی ہر بات حجت ہونی چاہیے اس کے لیے. بس عبد الکریم سیالکوٹی, مفتی محمد صادق, بشیر احمد ایم, اپنا خادم کیا نام ہے, ملک خادم صاحب, پاکٹ بک والے, رضی صاحب, میر سلیم صاحب تمہارے قابر. ایک اصول تم اپنے بنائے ہوئے, ریکارڈنگ سن لو, تم اپنے بنائے ہوئے ایک اصول کے اوپر بھی کھڑے نہیں رہ سکتے. نہیں تو تمہیں سارے اکابر جو ہے نا ان سے عاد ہونا پڑے گا. مرزا صاحب کے علاوہ مرزا صاحب بھی بچیں گے پھر, اور میں تمہیں مرزا صاحب سے بھی انکار کروا دوں گا ابھی بیٹھا یہاں پہ. تبلیغ کا شاپر جو ہے نا وہ پھینکنا, کسی کے اکابر کے اوپر الزام لگانا, کسی عالم کے اوپر الزام لگانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن بات یہی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جب دامن جھٹک کے حوالہ پوچھا جائے نا تو گھس جاتے ہیں وہیں سے جہاں سے نکلے تھے. تم نے اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر ایک الزام تو لگا دیا, تمہیں تھا کہ کسی نے بولنا نہیں ہے, اور قسمت تمہاری خراب ہے کہ میں آ گیا اوپر سے. اب تم نے جو پلیجرزم کا الزام, یہ ریکارڈنگ تمہاری ہوگی, تم جہاں پہ مرضی بھاگو. اب جیسے جری اللہ نے تمہیں شاطم رسول قرار دیا ہے نا, اب یہ میر لطیف کے بعد تمہاری باری ہے. اب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا وفات عیسیٰ کا عقیدہ ان سے پہلے کے دور سے ثابت کرنا ہے, یہ یاد رکھنا تم, اور چوری کا الزام لگاؤں گا. اور مجھے تم کہنا کہ اب یہ بات ہے, کافی دیر آپ کی بات, میں تو چلا گیا تھا درمیان میں, لیکن میرا خیال ہے اتنا وقفہ کافی ہو گیا ہے کہ جس میں کافی آپ کی بات ہو گئی ہوگی. جی ایک ہے عقیدہ وہی بیان کرنا کہ کوئی آدمی پہلے ایک عقیدہ رکھتا تھا, ایک نہیں رکھتا تھا, پھر اس نے وہ عقیدہ رکھ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقیدہ وہاں سے چوری کیا ہے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, اس عقیدے کو تو اختیار جب کیا. وہ تو انسان یہ کہے کہ یہ میرے پہ ظاہر کیا گیا ہے, اس سے پہلے کسی پہ نہیں ہوا, تو پھر میرا خیال ہے آپ ہی بات کریں پھر, ٹھیک ہے. نہیں حسین صاحب, یہ مکمل بات کریں نا پھر. مجھے آپ نے اجازت نہیں دی. نہیں آپ بسم اللہ کریں بات کریں. میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے بالکل کہ بہت سارے لوگ پہلے بھی, مجھے نام تو نہیں پتا, لیکن اگر وہ تلاش کیے جائیں تو کافی لوگ مل جائیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھتے تھے. ان میں سر فہرست جو ہے وہ سر سید احمد خان ہیں, جنہوں نے بہت واضح طور پہ مرزا صاحب سے بہت پہلے یہ عقیدہ بیان کر دیا تھا اور اپنی تفسیر میں لکھ دیا تھا, بلکہ پیدائش کے متعلق بھی کچھ نظریہ ظاہر کیا تھا.
تو مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان پہلی دفعہ ان کے اوپر ہی یہ ظاہر ہوا ہے، یہ تو نہیں کہا ہوگا، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، تو ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، ایسا کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب چوری تو نہیں کیا موجود۔ کہہ سکتے ہیں سن صاحب؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، نہیں یہ نہیں، ہم، اللہ نے یہ مجھ پر ہی ظاہر کیا ہے، میرے اوپر ظاہر کیے تو بھی کوئی حرج نہیں، میرے اوپر ہی ظاہر، نہیں میرے اوپر نہیں، میرے اوپر ہی میرے اوپر ہی ظاہر کیا ہی ہے ظاہر کیا، جزاک اللہ جی، اب کریں۔ اور کسی اور کے اوپر ظاہر نہیں کیا۔ تو اگر کوئی اور کہتا ہے کہ میرے اوپر بھی اللہ نے ظاہر کیا ہے تو پھر ان کی بات غلط ہو جائے گی۔ اگر اور کوئی نہیں کہتا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے تو پھر مرزا صاحب ہی اکیلے رہیں گے، یہ ٹھیک ہے بات، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات ہے عقیدوں میں اشتراک یا مشابہت، کہ وہ بندہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے اور دوسرا بندہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، یہ ہے بات۔ یا وہ پہلے رکھتا تھا، اس نے بعد میں وہ اختیار کیا ہے، غالباً وہ اس کے عقیدے کو اس نے پڑھا ہوگا، یہ ٹھیک ہے، یہ بات اس میں آ سکتی ہے، دونوں باتیں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک ڈسٹنکشن ہے نا، آپ جی تو نہیں نا اے- سن صاحب، آپ ایک ڈسٹرب ہو گئے ان کے بولنے سے۔ ایک بندے نے اپنے علم کی یا اپنے اندازے کے مطابق لکھا، اور ایک کہتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے خبر دی۔ ہاں یہ تو تحریر آپ یہی کے میں نے سامنے لکھا، رکھیں گے یہ نا، ٹھیک ہے بات۔ یہ تو تب پتہ لگے گا۔ کیا سر سید احمد خان نے کہا کہ مجھے سر وہی سید ہوئی کی ہے؟ یار میں نے مرزا صاحب کی تحریر رکھنی ہے آپ کے سامنے، نہیں ہاں اور جی، پھر میں نے آپ کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، جو بھی یاد مرزا رکھیں۔ صاحب کی نہیں تحریر ہوگی ہمارے ہر گئے ہوئے ہیں، ڈر گئے ہوئے نہیں ہیں۔ ہرگے وہ ہرائیں گے آپ کو، بات نہیں یہ وہ آپ ہے، پہلی کو، چونکہ ہوں ہلیا وہ تو نوٹی بعد حالات میں، ہیں، وہ جو بیچارہ آپ نے، وہ آپ کا ہے موسیٰ صاحب، وہ وہ کہتا بیوقوف ہے ہے۔ کہ اکابر کی ہر بات مانی حجت ہے، یہ بھی آپ بھی مانتے ہیں یہ مباسک صاحب؟ انہیں یہ میری گل چھڈ، میں تے کچھ مضمون نہیں، نہیں میں ہاں تے آپ کی بکری سائڈ ہوں۔ بس ایک لے کے بات، بچے تھے۔ نہ وہ یہ لاہور کی، میں میں تو اس کو اگر بھی کہہ رہا ہوں میں کہ بتا دوں، سن لو، میں اگر تو جماعت احمدیہ نے اگر یہ اصول رکھ لیا ہے نا کہ اکابر کی ہر بات ماننی ہو جاتا، تو خدا کی قسم سوائے مرزا صاحب کے بعد علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا، خلیفہ بھی نہیں بچیں گے، یاد رکھنا۔ وہ یار اسی پہلے ہی ہارے ہیں ان کی، نہیں تیری ورگے ہارے نہیں، یہ نہ کرو، تے یہ نہ کرو۔ بد قسمتی ہے کہ انہیں گل کی تے تو ایتھے بیٹھا آ سا، ہاں ادھر ہی ایتھے ہی پھس گیا، تو ریڈ بل پی کے اتنے چڑھ جانا، تانوں کتنا تیرے پتا، کو کون ویڈیو چیز بنا رہے ثابت سی ہو گئی؟ تسی، ہاں ویڈیو بنا رہے سی کہ؟ نہیں مینو پتا تو ریڈ بل پینے، ایک دن تو کیا سی کہ میں ٹھیک تھک ہے، گیا، مینو ریڈ بل اچھا، پی لیندے ذرا، ہاں۔ تو مجھے پتا کہ ریڈ بل جو ہے وہ بہرحال تجھے انرجی دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں محترم بات کر کے گئے نا، بہت بری بات ہے، نہیں کرنی اب اس کی دو چیزیں ہوں گی۔ چاہیے۔ نمبر 1 تو ہم ان دونوں تحریروں کو کر لیں گے میچ۔ نمبر 2 یہ اصول اب کیونکہ احمدی جماعت کے بندے نے بات کی ہے، اب یہ اصول ہم مرزا صاحب کے اوپر بھی چیک کر لیں گے۔ میں کہنا صرف تسی حیات پہلے مرزا فاتح صاحب عیسیٰ سے کی لاؤ، بات تو باقی نہیں ہے نا، گلاں بعد وچوں۔ اور بہت ہاں، ساری باتیں ہیں۔ یہ بات تسی بہت، گالاں کرنیاں شروع کرو، سیدھا یہ صاحب۔ بات اچھا یہ گالی، باسط اچھا صاحب نے بڑی یہ اچھی موسیٰ بات گالی کی نکال ہے، دیتے ہیں ابھی؟ کنے یہ موسیٰ بات نے؟ بھائی ہاں یار، موسیٰ نے کڈی ہے نہ ہی کڈی، یار تسی ایک منٹ شروع ٹھہرو کرو۔ بھائی، ہاں، سن لیا کرو کبھی کبھی، یہ ہاں، جو کھینچا تانی ہے وہ نہ کرو۔ مباسط صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے مرزا صاحب کو چیک کر لو، وہ جو تحریر انہوں نے کسی کی نقل کی ہے وہ لے آئیں، چھوڑ دیں اس کو، دوسرے مرزا صاحب کی چیک کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ کتابیں دو لے آئیں، ہم نے سب نے رکھ کے دیکھ لیں گے تحریریں، مڈ تے چلو، مڈوں چلو، مڈ بس پھڑو، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو باقی گیا، گلاں چھڈو۔ نہ ٹھیک ہو گیا، ہاں یہ میں کر کے بھی کیا دیکھ لیں۔ مباسط صاحب اج جیڑی گفتگو ساڈی ہوندی رہی ہے، جو کوئی تحریر پڑھی جاندی رہی، میں وچ کچھ دیر غائب رہا، ہاں جی، میں انہوں پورا تو نہیں سن سکیا، لیکن میرا قیافہ اور قیاس یہ ہوئی ہے کہ امید ہے کہ کوئی وچ نہیں بولے ہون گے، کوئی جھگڑا نہیں ہویا ہوئے گا، کوئی بری گل نہیں ہوئی ہوئے گی، کیڑی وہ جو ریکارڈنگ تھی مظفر جو حافظ صاحب کی؟ ہاں جو حافظ صاحب کی پڑھی نہیں جا رہی تھی، اس کے دوران وربلی کوئی نہیں ڈسٹربنس ہوئی، نیچے جو لکھائی میں تھی وہاں پہ تیر وہ کافی چلے ہیں۔ لکھائی کو چھوڑ دیں، لکھائی والی نہیں بات کا، اوپر کچھ نہیں ہوئی ڈسٹربنس، اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ نہیں اس میں وہ کوئی نہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے، میں اس کو یقینی طور پہ تو تب بھی کہہ سکتا ہوں جب میں سارا وقت حاضر ہوں، میں سارا وقت تو حاضر نہیں رہ سکا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ کسی وقت علامہ صاحب نے پڑھنا شروع کیا تھا، پھر بعد میں بنی اسرائیل صاحب نے پڑھنا شروع کیا، پھر انہوں نے نیا حل نکالا کہ وہ اس کی ریکارڈنگ، اس کا جو آڈیو ورژن ہے وہ لگا دیں۔ ہاں
میں جب آیا ہوں تو میں آڈیو ورژن سن رہا تھا اور پوری آخر تک سنی ہے. اس کے دوران میری پریزنس کے دوران کوئی ڈسٹربنس وربلی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. نہ اگر اس میں نہیں ہوئی تو کئی لوگ پہلے کبھی گواہی دے دیں گے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. نہیں وہ نہیں مجھے لیکن پتہ. جی ایک احمدی آئے، وہ کہنے لگے کہ تم سب کو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں بول سکتا، اور اس لفظ کے آگے سے اگر یہ ہٹا دیں تو وہ بہت ہی گندا لفظ بن جاتا ہے، ٹھیک اور اگر پورا بولیں تو بھی گندا ہی ہے، اگر یہ ہٹائیں تو بہت ہی گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ لفظ کوئی 50 دفعہ سے بھی زیادہ دفعہ دہرایا، اچھا اور بار بار وہ یہی کہتے رہے میرے متعلق کہ یہ تمہیں یہ بنا رہا ہے، غلط کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے. سارے احمدیوں کو یہ بنا رہا ہے، اور احمدیوں کو احمدی سارے ایسے ہیں، احمدیوں کو رگیتے رہے اور احمدی شرمندہ ہو کے بھاگتے رہے ان سے. انہوں نے کافی دیر پھر وہ یہ خیال انہوں نے کیا کہ مجھے اتار دیں گے، تو میں نے تو نہیں اتار، مجھے ٹارگٹ کرتے رہے وہ، نہیں تو غلط بات میں ہے. سنتا رہا اس کو. پھر وہ ایک دفعہ میں نے اس کو ری شفل کیا، پھر دوبارہ بلایا، تو پھر انہوں نے پھر شروع کر دیا. اس وقت اویس خان صاحب بھی آ چکے تھے، اچھا انہوں نے بھی فرمایا کہ بھائی یہ لفظ اچھا نہیں، یہ نہ بولو. اویس خان صاحب کون تھا؟ واٹر تھا اویس خان صاحب؟ مائک کھولو. میں یہ نہیں چاہتا کہ حسینی صاحب بتائیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے میں اوپر بتا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. واٹر صاحب نہیں تھے. مبشر رضا صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا احمدیوں ویل تمہیں اور ایک میں بھی اپنی عزت بچانا. حسینی نہیں، صاحب میں لیکن کچھ نہیں کر سکتا. مباشر صاحب جو لفظ حسینی صاحب نہیں کہہ رہے اتنا مشکل نہیں ہے، کہہ رہے کہ چوتیا تانوں بڑھاتا ہے آسانی سے. چلے وہ نہیں، حسینی صاحب تو لفظ گندے بولتے ہی نہیں ہیں، میں نے نہیں کبھی ان کے منہ اور سے اس سنا. کے آگے سے یہ یا کا لفظ ہٹا کے وہ لفظ بھی کئی دفعہ بولا. بارہ حسینی صاحب اس جگہ تے جاندے میرے بھی پر سڑ دینے. ہاں جی. تو جب تو یہ صاف ساری بات. بات کر چکے تو ان کے وکٹم تھے ایک وہ پاکستان صاحب، اب شاید انہوں نے اور نام رکھا ہے، یہ وہی ہے. تو اور دوسرے تھے ٹھوت سیکر صاحب، اور تیسرے تھے واٹر صاحب. ان تینوں کو انہوں نے خوب دبایا اور ان کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کرتے رہے، غلط بات. اور کہتے یہ رہے کہ یہ جو تمہیں سنایا ہے تو آج گالیاں دی ہیں علامہ صاحب نے. نہیں میرے سامنے تو کوئی نہیں تھی. جزاک اللہ. میرے سامنے بھی نہیں نہیں. میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے جیسا عرض کیا کہ میں آیا ہوں ریکارڈنگ کے دوران ہاں جی، ہاں جی، حافظ مظفر صاحب کی، اور میں نے آخر تک سنا. ہاں جی. اس پیچ کے دوران میں نے میرے کان میں کسی احمدی یا غیر احمدی کسی نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا. نہیں کیا جی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہیں سنایا گیا ہے یہ دراصل تمہیں یہ بنایا گیا، اور یہ بات وہ دہراتے نہیں رہے. غلط ہے، اچھا، جھوٹ ہے. میں اس پر وہ جو پاکستان صاحب ہیں انہوں نے مجھے علیحدہ سے فون کیا، کہنے لگے کہ یہ اس نے کیا. میں نے کہا بھئی آپ کا احمدی ہے، آپ اسے سمجھائیں. تو وہ اس سے کچھ سمجھانے سے کتراتے تھے، تو انہوں نے بہتر سے یہ سمجھا کہ ان کو سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے سمجھا لیں. نہیں وہ میں بھی نہیں، وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا. میں اپنی ماں پہ نہیں کروانی ہے، پیو نو گانا پوانی نے، فوت ہوئے بیچارے نو. اللہ پاک اپنا اتنے بڑے بزرگ تھے میرے والد محترم جنہوں نے ہمیں احمدیت کی دولت دی، تو وہ تو ان کو نہیں بخشتے. تو ایسا کہ میرے ہوتے پر ساڑ دینے حسینی صاحب میرے ہاتھ ہوتے. نہیں، میں ایسے ہی تو کچھ بھی نہیں کہتے. نہیں آپ نے شیئر کیا مجھے پتہ. میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ یہ انہوں نے اگر تو بات ہوتی نا کوئی کچھ تھوڑی بہت، تو پھر نہیں کوئی نہیں ہوئی، تو ایسی ہوئی نہیں. بے وجہ انہوں نے کوئی وجہ ہی نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کیا. اور غیر احمدی آ کے بیٹھے رہے، کسی نے ان کو ٹوکا نہیں، نہ ان کو ڈسٹرب کیا، ان کو سنتے رہے. اور وہ بھی تھکے نہیں بڑی دیر. میں پھر مغرب کا وقت ہو گیا تھا، میں مسجد پہنچ گیا، تو پھر میں نے بند کر دیا. اچھا کیا. یہ تھی. نہیں میں نے کسی کو، نہ غیر احمدی کو میں نے نہیں آواز کسی کی سنی، ٹو بی آنیسٹ. اور جیسے ہی وہ آڈیو ختم ہوئی ہے، آمن نذیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا، اس نے کہا جی میں نے جانا، میں نے سونا، تو میں جا رہا ہوں، وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ، وداؤٹ کمنٹ اور نو، ہی لیفٹ. بھائی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دشمن بھی ہو اس کے متعلق بھی سچ بولنا چاہیے. جزاک اللہ. بالکل یہی کرنا، یہی کریکٹر ہونا چاہیے. تو وہ اگر کچھ بات ہوتی اس میں جان تو
میں ضرور ان کا ساتھ دیتا کہ ہاں جی یہ بات فلان سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایسی ہم تو بڑے خوش تھے کہ ایک لمبا دورانیہ ایسا تھا جس میں یکسوئی سے ایک مضمون کو سنتے رہے، اور دو مخالف فریق بھی خاموشی سے بیٹھے رہے، وہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہ کو بات کی، نہ تان تشنیح کی، نہ کو آواز اونچی کی، ایک بڑا پرامن ماحول چلا رہا۔ نہیں میں نے بڑا انجوائے کیونکہ کہ حافظ مظفر صاحب کا ماشاءاللہ ایک سٹائل ہے، بہت بہت خوبصورت، وہ بہت اچھا، وہ قرآن حدیث شریف بھی کے بڑے ماہر ہے، بڑے پیار سے حافظ اور قرآن قرآن ہے وہ۔ کریم کی تلاوت ان کی بڑی خوبصورت ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور بالکل آیا ہے مجھے مزہ ٹو بی بالکل آنیسٹ، بالکل کسی اور کو آیا نہ ہو لیکن میں نے انجوائے کیا اس پیچ کو سن نہیں، کر۔ میں نے ان کی تلاوت ویسے بھی رکھی ہوئی ہے، ہاں وہ کئی دفعہ میں لگاتا بھی ہمارے ہوں۔ تو ماشاءاللہ کئی دفعہ گھر میں آئے ہیں، اور میں بھی ان کے گھر میں کئی دفعہ گیا ہوں ربوہ میں، اچھا ماشاء اللہ، اور ان کے لاسٹ بھائی ویک ہیں نا آپ کے پاس ادھر؟ ہاں وہ لاسٹ ایئر جلسہ پہ بھی آئے ہوئے تھے لنڈن میں، اور ہاں اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ ملاقات کا، نمازیں ہم نے اکٹھی پڑھی ادھر حضور کے پیچھے جلسہ گاہ میں، جو تہجد کی نماز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا، جی۔ تو ابھی تھوڑے وہ سے پھر کمزور ہو ایک گیا۔ ان کا اعتراض میں یہ بھی تھا میرے اوپر کہ تم جلسے پہ کیوں آئے؟ یار ان للہ، کیوں میرے باپ کا جماعت ہے یار، خلیفہ وقت کی اجازت ہے، ہر کسی کی اجازت ہے، میرے پیو دا راج ہے کہ میں کسی کو روکوں اور کہوں کہ کیوں آئے ہو؟ خدا تعالیٰ نے ایک بندے کو موقع دیا اور وہ گیا، اسے کون روک سکتا ہے یار؟ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرو، پھر ڈسکس کرنا کہ ایم کارڈ سے گیا ہے، مہمان والے سے گیا ہے۔ خدا تعالیٰ جس کو اجازت دیتا ہے وہ اس کو نیکی کی راہ پہ وہ چلانے والا ہے، اگر اسے موقع دیا، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر خدا اس سے ناراض ہوتا تو اس کا ایک قدم بھی اس راہ کے اوپر نہ چلتا۔ وہ تو 11 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں پہ پہنچا ہے، نہ کوئی شیطان بندہ بغیر وجہ سے اس کا یہ مسئلہ ہو وہ اتنی بڑی قربانی دے مطلب کہ یہ 11 کہ گھنٹے کی ڈرائیو کرے، پھر اس کے بعد آگے کنگسٹن جائے اور پھر مطلب واپس یہ آئے۔ ہے کہ میرے 11 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد وہاں 2 وقت وہاں سے کھانا کھانے سے یا 1.5 وقت کھانا کھانے سے لنگر میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ یار میرے کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جن نے 2 وقت دا کھانا کھادا ہے اور پتہ نہیں اس کی نسلوں میں سے کتنے لوگوں نے کتنوں کو کھلایا ہو، تم کیا جانتے ہو؟ خاموش رہا کرو، جن باتوں کا نہیں پتا ہوتا مت بولا کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اور بات یہ ہے کہ جس نے کھایا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان تھا، کو میری جیب سے کھایا، میں نے کھلایا۔ اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ یہ لنگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا جہاں پہ کوئی بھی کھا سکتا ہے، اور آج بھی ربوہ سے بھی اگر کوئی چلا جائے نا، کئی لوگ علاج کروانے جاتے ہیں اور اگر کوئی احمدی ان کا ریفرنس دے دے تو وہ اس میں دارو ضیافت میں ٹھہرتے ہیں غیر احمدی، ان کو ٹھہرایا جاتا ہے اگر وہ پر امن ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے بھجوایا غیر احمدیوں کو، میں نے اپنا ریفرنس دیا، وہ جا کے دارو ضیافت میں ٹھہرے ہیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ بنائی ہے، وہ جو ہے نہیں بسرا صاحب ہومیوپیتھک والے، ان کے ساتھ امتیاز بسرا صاحب، اور ان کا علاج وہاں سے، اور انہوں نے آ کے تعریفیں کی ہے کہ کیا بات ہے، اتنے آرام دہ کمرے، تینوں ٹائم کھانا، ایک اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی۔ اچھی بات تو تم کہتے ہو کہ کیوں؟ اگر جماعت کو اعتراض نہیں ہے، سربراہ جماعت کو اعتراض نہیں ہے جو کہ خلیفہ وقت ہیں، تو میں کون سی کیا پدی کا شوربہ مجھے نا بغیر وجہ 1 سے۔ مہینے کے لیے جانا ہے واسطے، مجھے بھی کوئی لیٹر دے دے دارالضیافت کا، میں مہینے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں وہاں آپ پر۔ تو احمدی ہیں، تو اپنا امیر صاحب کو کہو کہ میں جا رہا ہوں تو آپ کو فوراً وہ لیٹر ای میل کر دیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے نہیں دیتے کوئی تسلیم لیٹر، صاحب آپ کی لے کے دیں فرمائش کے یار۔ اوپر اسلامی اچھا اصول کی جی، فلسفی تو پڑھی آپ گئی تھی، بڑا اور آپ کا آپ صدر ہی جا کے وہاں کہہ رہے تھے کہ میں تو ثانی صاحب کے منہ پہ چپیڑ مارنے گیا تھا یہ پڑھوا کر۔ کس توبہ نے کہا؟ توبہ توبہ استغفر کس نے کہا؟ یہ تسلیم صاحب، اور تسلیم نہیں صاحب۔ نہیں ایویں نہ کریا کرو ہاں یار، یا تسا میں کہ لڑائیاں ان پانی، للہ اگر میں ایک نے منٹ ایسی تسا ایک منٹ لڑائیاں اگر پانی ہے اگر نا، اگر میں تسا لڑائیاں اگر آپ کی پانی یہ دفاؤ۔ ریکارڈنگ پیش کر دوں تسلیم تسلیم صاحب، صاحب ابھی میں جہاں خود جہاں یار رانا یہ صاحب نہیں راکا بیٹھے آپ ہوئے۔ آپ کو
ये तस्लीम समझ नहीं है साहब बात की सैनी तस्लीम साहब साहब मैं तो आपने खौफजदा आपने हो दो गया। मैं दफा कहा ये मैं जुमला क्या दोहराया है ऐसी कि एक गुस्ताखी दफा की आपने बात, कहा कि औज़ुबिल्लाह। मैं तो हुसैनी साहब के मुंह पे चपेड़ मारने गया था कि अगर आपने इतनी किताबें पढ़ के समझ नहीं आई तो सालिम इस्लामी उसूल की फिलासफी पढ़ें। ये आपने सर 2 दफा वहां पे जुमला यार पढ़ाया आप ना जो दोहराया। आप लोग बात तो कौन सी ब्रांड से क्या यूसुफी इसने यार बात सुने, वो क्या उसका नाम हुसैनी है, साहब राणा का क्या उसका वो जो है राणा राशिद, का कनाडा। अपना यार नहीं आप ना बम्बास्टिक लड़ाइयाँ आपका काम है राणा लड़ाइयाँ नहीं राजपूत, डलवाना आप बम्बास्टिक भाई नहीं लड़ाइयाँ हाँ डलवाते हैं वही राणा तुम्हें आजाद बम्बास्टिक भाई तो राज मेरी बात सुने राजपूत। आप ठहरे लड़ाइयाँ ठहरे एमसी डलवाते साहब हैं एक मिनट, मैं और समझने यार की कोशिश। हुसैनी साहब का असूल है कि दूसरी ब्रांडों की बात नहीं करनी, वहां पे क्या होगा। हाँ वह इधर आके मुंह पे चपेड़े छोड़े मारते रहो और दूसरी ब्राड पे नहीं बात नहीं करनी। बहुत बहुत आला। छोड़े, ये नहीं हुसैनी साहब का ये असूल है, छोड़े इसको। मेरा कोई असूल नहीं, ये काम खा उसको। बात ये आप सिर्फ बात को पलटाने के लिए ये तरीका इख्तियार तस्लीम कर रहे साहब हैं। बात आपने सिंपल आपने नहीं ये ख्वाहिश जाहिर और की थी ठहर और जा आपको भाई, अच्छा अच्छा और नहीं ठहर नहीं जा। नहीं ये आपको बड़ा एतबार और था और बड़ा आप इस पर अच्छा मुतमिन थे यूसुफी कि यूसुफी अगर किधर तुम ये म्यूट लाई और प्रा एक दूसरी मिनट म्यूट म्यूट ला लाई। यार तू की बोली जाना है अच्छा बात ये म्यूट ला है सारे। कि ये अच्छा तस्लीम साहब, हुसैनी साहब एक बुजुर्ग और नेक इंसान हाँ है, आपने ऐसी बात की है? देखे ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ और ਥਾਣੇ वेखे नहीं ਤਸਵੀਰਾਂ गई है कि ਲੱਗੀਆਂ नहीं ਜਾਂ गई है, दसो। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ नहीं 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 ਉਹ नहीं ਨੇਕ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਉਹ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ हेलो ए जवाब नहीं है नहीं जनाब। नहीं अच्छा 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 सॉरी जी, नेक इंसानी को तो आप डिलीट कर दीजिए। बताया आपने हुसैनी साहब के ये मतलब है मैं चपेड़ मारनी है मुंह पे। अच्छा सुनो मेरी गल सुनो ये लोग जो है ना ये बातें मरोड़ के लड़ाइयाँ मैंने सैनी साहब को खुद आके कही है ये बात कि भी सैनी साहब आपने जो कहा है दज्जाल और जो मसीह और आपने सारी किताबें पढ़ी हैं हज़रत मसीह मौत की, आपको अच्छा अभी तक तस्लीम ये नहीं साहब वो पता लगा। चपेड़ वाली बात करें, आपने वो की है या नहीं? और भाई मेरे गल तो ये नहीं, चपेड़ ही कितने है ना जो मैं कह रहा हूँ आके अभी भी तुम्हें यार क्या हाँ मतलब लड़ाई आप करानी ये है इकरार तुम्हें? करें ना, आपने 2 दफा ये जुमला वहां और पे यार कहा था कि तुमने मैं क्या तो साहब ने करते चपेड़ क्या हो मारने गया तुम था। क्या ये चुगलियां लगाते हो एक दूसरे की देख नहीं चुगलियां तो मैं नहीं लगा रहा, लेकिन मैं और क्या आपका कर रहे हो चेहरा तुम? यहाँ कर रहा हूँ लोगों के और सामने। यार आपका आप भी तो एक चेहरा दफा यार आके लोगों ने दरख्वास्त देखा करते है हैं ना और आप किस दूसरी तरह के जगह पे बंदे हैं जाके आप और वहां तो आप आप कॉल करार करके आए थे, वहां और पे उनसे आप वादा करके आए थे आपने कि जो आज के कुरान बाद मैं मजीद सैनी साहब की की आपने ब्रॉड कुरान पे नहीं मजीद की जाऊंगा। कुरान वो मजीद की हमारे जो साथ आयतें इंसाफ नहीं सुनी है करते, आज अभी दोबारा आपने फिर आ गए आप यहाँ। आपने जो कुरान मजीद की आयतें सुनी है उसके बाद आप क्या ओ कह भाई के गए हैं कुरान वो भी पाक की बताएं। आयतें जो सुनी है सुनाई है, जो बात मैं कर रहा हूँ उसका तो जवाब दे दे भाई। आपने वहां जाके ये कहा था कि मैं तो और सैनी भाई साहब के तुम मुंह कौन पे होते हो चपेड़ तुम मारने कौन गया था ठहरो और ठहरो फिर ठहरो आपको who you ठहरो are? इसने समझाया यूसुफी था एक कि आज मिनट के बाद म्यूट उस लाई, भाई ब्रॉड पे मत यूसुफी जाना who और you आपने are उससे वादा man किया था who you are कि मैं एक नहीं मिनट म्यूट जाऊंगा। लाई यार यूसुफी। who you are तस्लीम साहब आप से गुजारिश है, आप एक अच्छे आदमी हैं, इस तरह के अल्फाज बुजुर्गों के मुतल्लक ना नहीं लेकिन इस्तेमाल ये करें। इसको ये हक पहुंचा छोड़ दे कि छोड़ दे आके छोड़ दे चुगलियां लगाए उसकी बात छोड़ दे, हमने क्यों अपनी छोड़े करेक्शन करनी है नहीं अपनी। क्यों छोड़े भाई क्यों छोड़े मैं ये अर्ज कर तो रहा हूँ इनका आपको आपकी ये काम हक सारा बनता दिन है कि यही है आप हमारे बुजुर्गों के बारे में इस तरह का जुमला इस्तेमाल करें वहां पे। नहीं आप जो आज कह के गए हैं आपने किताब हाँ सुनी है वो हाँ पहले बताए ना आप भाग तो गए वो उस पहले वक्त बताएं ना, जो बाद में आपने जाके मुंह पे चपेड़े मारी हैं, अपने मुंह हाँ के पर मारी मारिए अभी कभी भी चपेड़े। तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ मैं चपेड़े तुम लानती बंदे हो बस अंदाजा लगाओ ये हेलो चलो बात छोड़े बात। अच्छी बात नहीं अगर की है तो गलत बात है। मेरे पास बड़ों रिकॉर्डिंग है। बड़ों का इज्जत हाँ, और अगर एहतराम की है करना गलत चाहिए। बात है, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। बड़ों का इज्जत और नहीं, इस एहतराम बात को पलटाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि नहीं इनका ये असूल है वो इन्हीं पे डाल दो, तो इस तरीके से भी बात अच्छी हो जाती है। अच्छा वो असूल अच्छा नहीं सैनी बड़ा साहब, अच्छा मैं आपने माजरत चाहता हूँ। नहीं वो नहीं बहुत मैं अच्छा माजरत चाहता हूँ, वैसे मैंने सुना मैं तो कहता आपके हूँ मुंह ऐसी से इमादत कि बनाई है आपने, मजा आ गया। बहरहाल नहीं अफसोस की बात है, गलत नहीं नहीं करना अच्छा चाहिए। जमील भाई जी अपना बम्बास्टिक, ये हुसैनी साहब नहीं फरमाते कि दूसरी हाँ ब्राडों पे क्या होता है उसका जिक्र ना वो करें। बात छोड़ दे, मेरे मुझे टिकट टू नहीं टास्क फिर करें। ये आप इल्जाम ना कहते हैं लगाएं। नहीं हुसैनी अगर साहिब उस बंदे ने कह कहा रहे है भाई कि वो मेरे मुंह पे चपेट मारने आया था, आपकी जमात का बंदा है, वो ये बात कह रहा है, तो उसको छोड़ के कहो कि इनका असूल क्या है, हम इनके क्यों ना मुआखजा करें। नहीं मैं ये अच्छा ज्यादा बेहतर है। मैं समझ गया हूँ। सुन ले अब नहीं मेरी वो बात मैंने सुन सुन ली आपकी बात। नहीं सुनी ना उस एमसी बात साहब को बात दे दे। सुने, आपको जी और जी मुझे इन लोगों को समझाना चाहिए। अगर समझे साड़ी दोवां दी गल ते किसी ने नहीं मननी, और नहीं लेकिन मननी पर कोशिश ये है गल नंबर है एक हाँ जी हाँ जी हज़रत मसीह मौत का मेहमान है जो भी जाता है, हमें कोई हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि हम कहें कि रोटी तो खा फिर गया साड़ी तो ये तो वो तो ये नहीं ये तो जहालत है ना, ये तो क्या बिल्कुल जहालत है, जहालत गलत बात है। यस हम इसको बिल्कुल
جو ہے ایڈوکیٹ نہیں کرتے اس چیز کو، ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بالکل حضرت مسیح موعود جو بھی جاتا ہے میں مانا آپ کو اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری جیب سے کچھ نہیں جا رہا، ہمارے سر پہ ایک خلیفہ ہے، اس کی اجازت ہے تو ایڈمٹ کیا گیا، اور جاتے ہیں لوگ اور جاتے رہیں گے۔ عامر بالکل نذیر میری موسٹ ناپسندیدہ شخصیت ہے، آج اس کو بھی بھیجا جائے اور وہ چلا جائے، میں اس کو ویلکم کروں گا، ریسیو کروں گا اس کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نظام جماعت اجازت دیتا تو میرے پیٹ میں کیوں کوڑال پڑے جی؟ وجہ میں کون ہوں کہ ہر کوئی بندہ ایک انٹ کی مسجد بنائے اور دعویٰ ہمارا ہو کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حسینی صاحب کوئی اجازت کے بغیر تو نہیں نہ گئے، نہیں کوئی نہیں اپنا بالکل کندھ ٹپ کے گئے نہیں اتنے، بالکل نہیں۔ تھرو پراپر چینل اور گئے یار ہیں، مزے جماعت کی نے بات ایکسیپٹ بتاؤں، کیا ہے، تو مجھے میرے پیٹ میں کوئی کوڑال نہیں پڑنی چاہیے، اچھا ٹھیک ہے جی۔ مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب ختم ہو رہا تھا نا سیٹرڈے کو جلسہ، تو میں فیملی کو لینے گیا تو انہوں نے ادھر میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے نا یہ آپ لے جائیں، تو کیونکہ ہم پھر اس کو گاربیج میں پھینک دیں گے۔ ہاں وہ تو تو کھانا جماعت کے کئی لوگ لے یار کے آتے ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو عقل نہیں آتی کہ کھانا اگر کسی نے کھایا تو ثواب کا کام ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اس چیز کے اندر، ہاں نہیں اور یہ اللہ کے دیے ویسے ہی اس نے اور کھایا، یار کوئی ہم کوئی نے بھی اپنی نہیں طرف روکتا، خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنی فراوانی ہے جماعت میں بالکل کہ ایک کبھی ہوگا کہ جی کھانا کم ہو گیا تو لوگ جپٹ رہے ہوں، تو پانی ہاں کم ہو گیا تو اچار کم ہو گیا تو شربت کم ہو گیا۔ بالکل ابھی یہ یو کے کا جلسہ ہوگا، جگہ جگہ پہ روح افزا کے سٹال لگے ہوں گے، بالکل 24 آور چائے، صبح ابلے ہوئے انڈے، 24 آور لنگر چلتے ہیں انگلینڈ میں، ہاں جی ایوری ویئر۔ بیت الفتوح چلے جاؤ ادھر کھانا، وہ جو مسجد فضل چلے جاؤ ادھر کھانا، مین جو جلسہ کا ہے ادھر کھانا، کسی جامعہ میں چلے جاؤ ادھر کھانا، جہاں پہ حضور کی وہ مسجد ہے ہماری، کیا نام ہے جدھر سے مبارک خطبہ آتا ہے، کیا نام ہے اس کا مسجد کا، مسجد مبارک مسجد مبارک، وہاں پہ چلے جائیں کھانا ہی کھانا۔ اور یار اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تو اس طرح کی یار بات میں چاہتا تھا کہ ابو حسینی صاحب جلسہ دیکھ کے گئے ہیں، کوئی اچھی اچھی اپنی گفتگو ہمیں سناتے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ ان کو دیکھیں انہوں گے نے ہم، سنائی ہے ان سے یار، کوئی مجھے سنا، انہوں نے کہا کہ جو امیر صاحب کی جو تقریر سی بہت اچھی تھی، ہاں جی باقی جو ینگ مربیان کی جو سپیچز ہوئی ہیں، جیسے قبولیت دعا کے اوپر سپیچ ہوئی ہے، بڑا مجھے مزہ آیا، میں نے انجوائے کیا، میں نے سنا ہے، اور انہوں نے پورا 3 دن پورے جلسے سنے ہیں، یہ نہیں کہ ٹائمز آیا کیا ہو کوئی ادھر ادھر پھر نہیں، انہوں نے جلسہ سنا ہے، کیونکہ بالکل 11 گھنٹے بندہ ڈرائیو کرے یار ورجینیا سے، کتنی ہاں بڑی جی قربانی ہے، تو وہ جا کے جلسہ بھی نہ سنے یار، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بالکل بات ختم ہے بھائی، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے۔ میں خود سب سے بڑا کرٹیک ہوں، جہاں پہ میں نے کرٹیک کرنی تھی آج میں نے دبا کے کی ہے، اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن بغیر وجہ سے نہیں، میں تو ہنے irrational تھوڑی باتیں جی نہیں کرنی۔ کیتی ہے، تانوں پتہ نہیں چلیا؟ ہاں جی، ہنے تھوڑی دیر پہلے میں بھی کیتی ہے، تانوں پتہ تو چلیا ہاں ہی نہیں ہونا، irrational بات نہیں کر، ٹھیک ہے کہ انہوں نے وہ مطلب پاکٹ کر مہذب لیا، کرنی وہ اس چاہیے چیز نا۔ کو مائنڈ نہیں کر، کوئی اور بندہ ہوئے تو تانوں چکے ہی نہ دوبارہ، بلکہ تہاڈی ہاں فوٹو لا کے ٹنگ کے نا تے بالکل براڈ لا دیتے ہے، بڑا بغیرت ہے تے ہے، بڑا فلانا دی ماں دی ہے تے دی بہن دی ہے، تے میں امیر صاحب نو خط لکھن لگا، میں حضور کو جانا، میں کہنا بڑے بہن چوت جی ہیں دی حضور، ایک بندے نے گال کٹ کے کہا میں حضور کو جاواں گا، یہ جو میرے گالی نکالی ہے یہ بڑے، میں کہا شاباش استری کہیں نعوذ باللہ جا کے۔ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ 6-6 ਡੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਨ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। تو کسی کے باپ کا ہی یار کھانے دو، ادھر جو نہ یہ ورتان کم والے عقلی نو کی کو باتیں ہیں تکلیف ہے، یار۔ نہ ورتان والے نو تکلیف ہے کہ بھی کٹ گیا تو سارا کھا گئے ہیں، تو جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کو تکلیف ہے۔ یہاں تے میں نے گروسری کے پیسے دیے ہیں نا جماعت کو کہ تو میں پھر ان کو ڈکٹیٹ کروں گی بھی فلانا بندہ آئے گا وہ دی روٹی روک لینا کیونکہ میرے پیسے لگے انہیں، نہیں، غلط ہے، یہ چیپ باتیں ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مہمان جو ہے، میں کہتا ہوں یہ بندے میرے سارے ناپسندیدہ جو مسیح موت کی گستاخی کرتی، یہ سارے چلے جاؤ، میں سب کو ویلکم کروں گا، اور کہوں گا بہ کے کھاؤ 3 دن، بھائی اسی اکوموڈیشن ڈالتے بھی ذرا دوں گا، سارا کچھ دوں گا،
حضرت مسیح موعود کے مہمان ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب ماسٹر صاحب یار کوئی بندہ 11 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے $150 کا جاتے ہوئے ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ $150 ਕਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ اور repeat سن تو ਕਰਨ لینا ਦੀ- ساڈی بھی تو کر لئیے تے ہن اسی نہ بولیے تیری بولو سن بولو لئیے 11 گھنٹے دی ڈرائیو کر کے جانا 11 دی آنا 150 دا تیل پوانا جاندے بھی تو بندہ روٹی کھان لئی جا رہے ہونے اوتھے ਨਹੀਂ نہیں رہ امریکہ وچ رہے اودے سارے منڈے کوئی بینک تے کام کر رہے ہیں کتے کر رہے ہیں تے آلو گوشت تے گھر نہیں پکیا اور نہیں یار جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کشمیری کو بھی بھائی یہ وہ بھی باتیں جو ہے نا یہ غلط وہ بھی بات ہے جو بھی وہ یہ بھی روٹی ایک کا طرح کہتے سے ہیں بہت غلط بات غصہ ہے نکال رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کھانے وہ کا آلو کوئی گوشت بھی نہیں ہوتا نکال ایسا کیا کھانا کوئی نہیں کھاتا ایک یہ پیار کم ہوتا ہے کہ حقیقی بات ہمیں ہے۔ بھی مجھے بھی انوائٹ کرتے میں بھی جاتا اس میں کیا اور ہے جانے میں کیا ہے یہ ساری باتیں غصے نکالنے کے لیے ہیں۔ ادھر میں نے نہیں کہہ دیتے، میں وہ اپنا ایک پارکنگ لاٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میری منہ ماری ہو گئی تو کھلا ہوا تھا تو میں نے کہا تو شراب نہیں پینا پیا سے وہ فلانا سکھ پہ کہنا سی تو شراب پیتی ہے، تو شرابی ہے، تو شراب پینا، تو چرس پینا، تو بھنگ پینا، تیری بڈھی نس گئی۔ وہ جڑا وہ ایک آندا ایدیاں 2 کڑیاں کالے نال نس گئیاں نے۔ ہاں جی ٹونی بھائی دا حسینی کوئی کہ صاحب کالے نال نس جی گئی، جی کوئی کہندا حسینی گورے نال صاحب نس گئی ہے، کوئی جی کہندا جی پیلے نال نس حسینی گئی صاحب ہے۔ ٹونی بھائی دا کمنٹ آ گیا کٹی پتنگے ریلو کٹے تھالی کے بینگن یہ دھوبی کے کتے بھی اگر سالانہ جلسے پر آئیں لائن تو سارا آنکھوں پہ تو بات یہ ہے یہاں پہ ہر بندہ جو ہے اوور ایگزیجریٹ، وہ اپنے دل کی گندگی اور غصہ نکالنے کے بات لیے یہ ہے کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے تو اس کو کہیں کہ کٹی پتنگے صاحب آپ آئیں، ریلو کٹے صاحب آپ آئیں، تالی بینگن صاحب آپ آئیں، ٹونی یا بھائی دھوبی سن لو کتے صاحب تھلے آپ آئیں جلسے پہ، تو ان بہترین ناموں سے یاد کر کے ان کا نہیں استقبال۔ نہیں حسین صاحب یہ بتائیں آپ کو کہ طاہر امجد بھائی آپ کو ملے نہیں ہیں وہاں پہ؟ جی ملے تھے، انہوں نے کچھ آپ کو کہا ادھر کٹی پتنگ؟ نہیں اس تو وقت یہ لفظ بھول گئے تھے وہ۔ اس ٹائم کی آ گیا سی وہ دسو نا، ہاں جی اس وقت تو اس ٹائم جفے کی پا آ کے ملے ہاں ہیں۔ جفی پا کے ملے مجھے۔ ہاں بھائی اچھا یہ اتنے آ کے غصہ کر دینے صرف اتنے تے جفیاں تے پپیاں۔ جی بھائی نہیں، ہمیں تو بڑی خواہش تھی حسینی صاحب آپ سے شرف ملاقات لیتے ہم، جی جی بہرحال نہیں ہو ارے سکا، بزی پھر تھے صحیح نا مجھے انشاءاللہ۔ بھائی دور تھے تھوڑا 2-3 فٹ ہے نا وہ پاس جی نہیں جا سکتا تھا بندہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات میں یہ ہے کہا کہ انہیں یہ ضد تھی کہ ہم بلائیں، ہمیں یہ امید وہ پکارے۔ نہیں میں اصل میں ایک کچھ ڈیوٹیز میں مصروف تھا اور آیا میں ڈیوٹیز وہ ادھر ہوتی ہے نا، بے شک۔ ادھر اوپر گرمی اور اوپر ذمہ داری ہر چیز کی اپنا۔ اتنے بندیاں وچ جس وقت ایک ذرا جی ڈائمینشن بدلتی ہے نا، اینگل بدلتا ہے، جڑا بندہ نال کھڑا ہوندا ہے تے ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ، ਉਹ اتنا فرق پہ جاندہ ہے ਉਹਦੇ 'ਚ۔ یہی تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جو آئنسٹائن نے بتائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ذرا جہا اتوں سرکیا تو بس پھر فرق پیندا پتہ نہیں کدھر دا کدھر نکل۔ اور رش اتنا ہوتا ہے ادھر بندے دی نظر ہوندی ہے غائب ہو جاتا فوراً۔ تو پھر کون کون آل آف ملا آپ سڈن کو کوئی ادھر؟ بندہ ٹکرا بھی سکتا ہے جنہوں تسی برساں تو نہیں ملے تے او سامنے آ گیا مل گیا تے جیڑا تواڈے نال ہے او گم گیا۔ دیکھا نہیں میں نے آپ کو میں بتایا کہہ کہ رہا ہوں مجھے رفیق صاحب مل گئے ہیں، وہ جو گالیاں نکالتا ہے اور ایک شیخ کے ساتھ مل کے ویڈیو بناتا ہے۔ میں کہا رفیق صاحب ہے آپ؟ اور میری آنکھوں میں دیکھا اس نے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہتے نہیں میرا نام رؤف ہے۔ میں نے کہا اچھا جی چلے ابھی میں بحث کیا کروں، ٹھیک ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، حضرت مسیح موت کا مہمان ہے۔ میں نے کہا اوکے جی ٹھیک، آپ رؤفی، میں غلطی ہو گئی۔ آپ نے غلط کیا نا، آپ نے پوچھنا نہیں تھا نا، آپ نے کہا رفیق صاحب کیا حال ہے؟ بہرحال چھڈو پر۔ یہ کیا ہے، دل سازش کیس نہ 11 گھنٹے کا سفر کر کے جلسہ پر دال کھانے کی سازش بے انکار چھڈ یار۔ یہ سونی صاحب بھی پتہ نہیں کیہو جیاں گلاں مار دینے۔ دورو دورو اکھیاں مارے منڈا ریلو کٹیاں دا ٹونی بھائی تھلے چھڑ گئے نا ہن۔ کہتے دورو دورو اکھیاں مارے منڈا ریلو کٹیاں دا۔ ٹونی بھائی ویسے ساڈے کول ہی نے تھے ہالے اپنا ٹورنٹو جی نے۔ گئے نہیں واپس سے؟ نہیں یہ اگست تک ادھر ہی ہیں۔ او تے لیزی بوائے والے کی کریں گے پھر؟ وہ بند ہوا ہوا اسٹور ان کا کچھ دیر کے لیے۔ اچھا وہ کافی سٹور بند ہو رہا، وہ کافی بینک رپسیاں ڈکلیئر ہو رہی ہیں۔ اور پاویں ٹونی صاحب دی تنخواہ ہی مار جائیں۔
میں کہا تم ہاتھ نہیں مارتے ٹونی صاحب دی تنہا ماریں گے تے حق لال دی کمائیے اپنا ونگے ہو جائیں گے سارے. ویسے بات یہ ہے کہ حسینی صاحب میں نے کوئی نا وہ مبالغہ آرائی نہیں کی تھی. وہ میں نے اکثر آپ سے سنا ہے کہ دوسری لائف کی بات نہ کریں یہاں پہ. نہیں ریلیونسی تو بہت آپ نے دیکھی نا اس وقت موقع پہ آپ نے بات یہ میں نے کی کہا بڑا یہ موقع اچھا بات آپ کرتے ہیں. مطلب بات یہ پوچھی جا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تھا منہ پہ چپیڑ مارنے کے لیے اور جس نے کہا تھا وہی بندہ بیٹھا تھا, جس نے سنی تھی وہ بھی بیٹھا تھا, دونوں بندے آپس میں بات طاہر کر رہے امجد تھے. صاحب ایسٹ کوسٹ میں کتنے ہیلی فیکس پہنچے ہوئے ہوتے یہ تو آپ غصہ کر گئے ہیں. ادھر فیڈریکشن کتنے ایسٹ کوسٹ ہی بیٹھے ہو کہ پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ کدھر چلے گئے ہو؟ وہ سیر کرن گئے نا جی ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ سو ایسٹ آل دا وے. اندازہ لاؤ ہی از آن ایسٹ کوسٹ یعنی کہ ٹورنٹو سے آل دا وے وایا مونٹریال اور فیڈریکشن نیو برنزوک اینڈ ناؤ ہی از ٹورنٹو شریف. وٹ اوپر لکھنے ابھی ایسٹ کوسٹ پر ہوں پھر ٹورنٹو شریف. وٹ آئی ڈونٹ نو. یہ ٹورنٹو ایسٹ کوسٹ ہی ہے نا. اچھا اچھا ویسٹ سے ایسٹ. ناؤ آئی تھاٹ ریلیٹیو ٹو ٹورنٹو ایسٹ کوسٹ آل دا وے ہیلی فیکس اور دوسرے. اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ. نہیں مطلب اس ویسٹ دے لحاظ نال ایسٹ ہے. ایسٹ آف کیلگری. یس دیٹ از فائن. بے شک ڈی سی کی طرف جا رہے ہیں روانگی. چلے جی اللہ تعالیٰ خیر خیر سے سب کو پہنچائے اپنے اپنی منزل پہ.